السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے نکاح۔ ہمارے نکاح نبی کے طریقے پر یا کافروں کے طریقے پر؟ دیکھیے، کیونکہ ابھی نکاح کا، شادیوں کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے، تو نکاح کے تعلق سے میں ہمیشہ بولتے ہی رہتا ہوں، ہر سال میں ایک مرتبہ کچھ نہ کچھ، کیونکہ نکاح کے تعلق سے بولنا انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں دین صرف نماز، روزے، داڑھی، ٹوپی، پردے کے حد تک رہ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ماننا صرف نماز، روزے، داڑھی، ٹوپی، پردے کے حد تک ہی رہ گیا ہے۔ باقی تمام چیزوں میں ہم دین کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے نہیں دیکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں ہماری مرضی چلتی ہے، دین میں اللہ کے رسول کا طریقہ چلتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ تو اس لیے نماز روزے میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو دیکھیں گے، اور باقی شادی بیاہ کے معاملات میں ہم اپنی مرضی کر لیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے ہماری، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیثوں پر ہم غور کریں گے، ایک دو حدیثیں سناتا ہوں بڑی اہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اور باقی آدھا دین کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے۔ یہاں پر کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ تو نکاح دین کا حصہ ہی تو ہے، نکاح دین سے الگ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کو آدھا دین بول رہے، آدھا دین مکمل کر لیے جو لوگ نکاح کر لیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے بولے، نکاح میری سنت ہے بولے۔ ہم کتنی سنتوں کو لے کر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اور کتنی سنتوں کو لے کر بحث بھی کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھی بات ہے نبی کے طریقے پہ عمل کرنے کا جذبہ ہونا، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول کس چیز کو میری سنت بول رہے، کس کو میرا طریقہ بول رہے؟ نکاح کو بول رہے، نکاح میری سنت ہے بول رہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں جو بھی سنت ہے وہ عبادت ہے، جو بھی سنت ہے وہ عبادت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز عبادت بن جاتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نکاح اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، اور نکاح آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے نکاح کرنے سے۔ اور اسی طرح اگر ہم قرآن نکال کر دیکھیں گے، سورہ نور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ دیکھو نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ابھارتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نکاح کر دو، جن کا بھی نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کر دو، اور اگر وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، لونڈیاں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غریب بھی ہوں گے، نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، اللہ ان کو برکت دے گا نکاح کی وجہ سے۔ تو ان حدیثوں کی روشنی میں، اس قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ نکاح دین کا حصہ ہے، نکاح دین سے ہٹ کے نہیں ہے۔ یہ سوچ کہ ہماری دین صرف نماز روزے کا نام ہے اور نکاح رسم و رواج فنکشنز دعوتیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دنیاوی معاملات ہے تو اس میں ہماری مرضی چلے گی، یہ سوچنا غلط ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اچھے اچھے دیندار سمجھے جانے والے لوگ جن کے گھروں میں ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی بھی ہوتی ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں ایک بھی طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا۔ نکاح جب ہوتا ہے تو ان کے گھر میں ایک طریقہ بھی اس نکاح میں، حالانکہ رخے پہ تو ہے النکاح من سنتی حدیث، لیکن سنت ایک بھی نہیں رہتی اس نکاح کے اندر، ایک بھی نبی کا طریقہ نہیں رہتا، پورا کافروں کا طریقہ لیا گیا۔ میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا وہ کون کون سے طریقے ہیں جو اسلام نے اجازت دی ہے، اور وہ کون کون سے طریقے ہیں جو ہم کر رہے ہیں جو کہ کافروں کے طریقے ہیں۔ تو اللہ کے لیے غور کرنا، تو اسلام نکاح پر ابھارتا ہے۔ نکاح نہیں کرنا کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا فضیلت والی بات ہے، بلکہ نکاح کرنا عبادت ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں گے غیر مسلموں کے عقیدے، اگر ان کے دین کے بارے میں سوچیں گے، غیر مسلموں میں نکاح نہیں کرنا عبادت ہے۔ نکاح جو نہیں کرتا، جو سنیاسی بن جاتا، جو سادھو بن جاتا، جو تپسیا کرتے رہتا، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو پوپ ہوتا ہے کرسچنوں کا، جو نن ہوتی ہے، ان کی تصویریں آپ کبھی دیکھتے ہیں، سفید کپڑے میں رہتے ہیں، وہ لوگ نکاح نہیں کرتے۔ یعنی نکاح نہیں کر کے بیوی بچے یہ تمام جھنجھٹوں سے نکل کے تم اکیلے رہ کے اللہ اللہ کرتے رہو، خدا خدا بولتے رہو، تو تب جا کے تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو۔ سنیاسی بن جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ اور سنگل کلر کے کوئی کپڑے پہن لے کے صرف مالے جپتے ہوئے رہ جاؤ تو تم اللہ کے خدا کے قریب ہو جاتے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح نہیں کرنا کوئی فضیلت نہیں، نکاح نہیں کرنے سے تم اللہ کے قریب نہیں ہوتے، بلکہ نکاح کرنے سے اللہ کے قریب ہوتے۔ نکاح نہیں کر کے عبادت کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ نکاح کرنا ہی آدھا دین ہے بولتا ہے، آدھا ایمان مکمل کر لیے بولتا ہے۔ نکاح کرنا عبادت بولتا ہے، یہ اسلام ہے۔ کیوں کہ اسلام فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ فطرت معلوم ہے نا، انسان کے اندر کئی چیزیں فطری طور پر ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں وہ چیزیں، وہ عادتیں ڈال دیتا ہے جو فطرت میں ہوتی ہے۔ انسان کے خواہشات ہوتے ہیں، فطرت میں کچھ چیزیں ہیں، تو اس فطرت کے خلاف جاؤ اسلام نہیں بولتا۔ تمہاری جو ضروریات ہے، یہ تمام چیزیں، ان کو کچل دینا، ان سے بالکل باہر نکل جانا، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ فطری دین ہے، فطرت جو چاہتی ہے وہ چیز تمہیں اسلام دیتا ہے۔ تو انسان کے لیے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کے لیے نکاح کرنا اس کی فطرت میں ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت سے پیچھے ہٹو، آپ ضرورت بھی مکمل مت کرو، آپ کی بنیادی ضرورتوں کو بھی کچل دو، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری فطرت میں تمہاری ضروریات کیا ہے، وہ تمام چیزیں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے تمہارے تمام خواہشات کو پورے کرو، حرام طریقے سے مت کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن دوسرے مذہبوں میں یہ نہیں ہے، تم کچل دو، تمام خواہشات کو تمہارے کچلو تو پھر تم اللہ کے قریب ہو سکتے، بیوی بچوں کو چھوڑو تو تم اللہ کے قریب ہو سکتے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ مغربی تہذیب اگر ہم لوگ دیکھیں گے، مغربی تہذیب آج جو کلچر چل رہا ہے، ویسٹرن کلچر، بلکہ ہمارے ہندوستان میں بھی، ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ کلچر آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم سب ٹی ویوں کے، سوشل میڈیا کے، انٹرنیٹ کے، موبائل کے قریب ہوتے جا رہے، انہی کو فالو کر رہے، تو مسلمانوں کا بھی ذہن ایسے ہی بنتے چلے جا رہا۔ لیکن ابھی تک کافی حد تک تو بچے ہوئے ہیں مسلمان، لیکن تقریباً غیر مسلم اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ شادی نہیں ہونا، شادی نہیں کرنا، شادی مصیبت ہے، شادی کر لیے تو ٹینشن ہے، شادی کر لیے تو پریشانی ہے۔ اسی لیے ہر فلم، ہر سیریل یا ہر کامیڈی شو یا انسٹا کے ریلز
یہ تمام چیزیں نکال کے دیکھیں گے تو اس میں شادی مشکل ہے، شادی پریشانی ہے، شادی بربادی ہے، اس لیے شادی مت کرو، سنگل رہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایکٹر ایکٹریسز، کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، شادی نہیں کریں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، زندگی بھر رہیں گے ایسے۔ ایکٹریسز بولتی ہے ہم ماں بننا تو چاہتی ہیں لیکن شادی نہیں کریں گے، شادی سے بڑی پریشانی ہے، لیکن ماں بننا ہم کو پسند ہے، ایسی عورتیں بول رہے ہیں۔ وہ باپ بننا پسند ہے اس کو۔ میں انشاءاللہ آگے چل کے کچھ مشہور لوگوں کے آپ لوگوں کے سامنے مثالیں بھی دوں گا، مغربی تہذیب، مغربی یہ جو ویسٹرن کلچر کیسے چلے جا رہا، اور اس کو دیکھ کے ہم لوگ بھی کیسے مشہور لوگ کیا کیا اعمال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملے تو آپ لوگوں کے سامنے ان کے بھی واقعات رکھوں گا۔ لیکن مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ تعلقات قائم کرو ناجائز طریقے سے، حرام ریلیشن میں رہو، لیو ان میں رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہو، بچے پیدا کرو، سب کچھ کرو، لیکن شادی نہیں کرنا۔ شادی کیوں نہیں کرنا؟ زنا میں آزادی ہے، شادی میں ذمہ داری ہے۔ شادی کر لیتا ہے انسان تو ذمہ دار بن جاتا ہے، مرد کے لیے اس کی بیوی، اس کے بچے، ان کے لیے کمانا جمانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے تمام سہولیات کا انتظام کرنا، اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی ہے، عورت ہے، تو اس کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کا دیکھ بھال کرنا، اس کے گھر کو سنبھالنا، اس کے بچوں کی پرورش کرنا، تربیت کرنا، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو ویسٹرن کلچر کیا کہتا ہے کہ یہ ذمہ داریاں اپنے سروں پہ یہ بوجھ مت بنا لو، بس آزادانہ طور پر جانوروں کی طرح جہاں چاہے وہاں پر جو ملے اس کے ساتھ منہ مارو، زنا کر لو، چھوڑ دو، اس میں انجوائے ہے، اس میں خوشی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ آج ویسٹرن کلچر کا ان کی سوچ ہے، اور اسی کو وہ عام کر رہے ہیں، اسی کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہر فلم میں وہی باتیں، وہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، دونوں مل کے رہتے ہیں، لیو ان میں رہتے ہیں، 2-4 بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، شادی نہیں کرتے۔ اس کے بعد جب سمجھ میں نہیں آیا، جب چھوڑ کے چلے جاؤ، 1 بچہ ہوا، 2 بچہ ہوا، سمجھ میں نہیں آیا، انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس کو یہ چھوڑ دیتی، اس کو وہ چھوڑ دیتی۔ بڑے بڑے مشہور ایکٹروں کے بھی، بڑے بڑے مشہور کرکٹرز کے بھی ہم لوگ آج واقعات دیکھتے ہیں، بچے ہونے کے بعد بھی بغیر شادی کے بچے بھی پیدا کر لیتے، اس کے بعد نہیں سمجھ میں آیا تو چھوڑ کے چلے جاتے۔ ایک کے ساتھ نہیں، ایسے تم 10-10 لوگوں کے ساتھ بھی پھرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک ذمہ داری کے ساتھ، ایک عزت کے ساتھ ایک عورت کو اپنے گھر میں رکھنا، ایک خاندانی نظام آگے بڑھانا محبت کے ساتھ، ایک اچھی نسل کو آگے بڑھانا، یہ اسلام کے دشمنوں کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارا رشتہ محبت کے ساتھ آگے بڑھے، تمہارا نسل آگے بڑھے محبت کے ساتھ۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر بغیر شادی کے بچے پیدا کر لیں گے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، تو اس میں کیا ہوگا؟ بچوں کا نقصان ہوگا، بچوں کے لیے باپ نہیں رہے گا، بچوں کے لیے ماں بھی نہیں رہتی۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں بچے پیدا کر لیے، یہ الگ ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، بچوں کو لے کے جا کے کسی ہاسٹل میں ڈال دیے، تو یہی بچے پھر کل کو آگے چل کے حرامی بنیں گے، حرام کام کریں گے، سوسائٹی کے لیے بد سے بدترین اخلاق والے بنیں گے، کیونکہ نہ اس کو ماں کی محبت ملی، نہ باپ کا ڈر، نہ باپ کی تربیت ملی۔ تو یاد رکھو، اس سے بچے بگڑ جاتے ہیں، بچوں پہ بہت برا اثر ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو انٹرویوز میں کرکٹرز یا ایکٹریسز کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں اسٹوڈیوز میں، اس میں یہ بولتے ہوئے، یعنی نام کے لیے مشہور، یعنی اچھے لوگ، مشہور لوگ، جو یعنی یہ گندے لوگ نہیں ہیں بھائی، اچھے آدمی ہیں، بولنے والے بھی اپنی زبانوں سے آج کل یہ بولتے ہوئے نظر آ رہے کہ نہیں بھائی یہ میرا فلاں دوست ہے، ان کے ہاں یہ کلچر ہے، یہ کرکٹر ہے، اس کے 3 گرل فرینڈس ہیں، تینوں کے بھی ساتھ اس کے بچے ہیں، اور وہاں پر ان کا کلچر ہے، یہ چلتا ہے۔ مشہور بڑے بڑے کرکٹرز کے نام وہ لوگ آج بتا رہے ہیں، ان کے ہاں چلتا ہے، 3-4 بھی رہیں گے، تینوں چاروں کے بچے بھی ہوں گے، لیکن نکاح نہیں کریں گے، کیونکہ ذمہ داری نہیں ہے، سب کے ساتھ رہو، سب کے ساتھ پھرو۔ تو یہ اصل میں ویسٹرن کلچر ہے۔ تو اسلام ہمیں نکاح پر ابھارتا ہے اور زنا کے راستے بند کر دیتا ہے، زنا کے راستے بند کر دیتا ہے۔ اگر ایسے پھریں گے، گھومیں گے، زنا کرتے ہوئے، اس کے معاشرے پر، سوسائٹی پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ زنا کے تمام راستے بند ہو جائے اور نکاح کے ذریعے سے ایک حلال رشتہ آگے بڑھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح، شادی کے ذریعے سے شریعت جو ہے ہماری عزتوں کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ شادی ہوتی ہے تو عزتوں کی حفاظت ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی تو
کس کی عزت کی کہاں حفاظت رہے گی؟ جو چاہے جب چاہے جس کے ساتھ چاہے تعلقات قائم کر لے اور جس کے ساتھ چاہے تعلقات ختم کر لے. یہ عزت کے خلاف ہے، یہ حیا کے خلاف ہے، یہ شرم کے خلاف ہے. لیکن اسلام ہمیں حیا سکھاتا ہے، حیادار رہنا، حیادار بننا سکھاتا ہے. تو یاد رکھو آج اسی نکاح کے تعلق سے ہمیں کچھ باتیں سننا ہے، سمجھنا ہے. ہمارے نکاح کافروں کے طریقے پہ ہو رہے ہیں یا اسلامی طریقے پہ ہو رہے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. تو جیسا کہ میں آج شروعات کرا اس بات کے ساتھ کہ ہمارے پاس ایک رسمی دینداری چلتے آ رہی ہے. رسمی دینداری دیکھنے میں دیندار ہے لیکن نماز روزے داڑھی ٹوپی پردے کے حد تک دیندار ہے. بس ایک رسمی طور پر سب لوگ کیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسے کرتے چلے جائیں گے. لیکن جب کبھی بھی ایک تو بولا نہیں جاتا شادی کا صحیح طریقہ کیا ہے، اکثر بولا نہیں جاتا. اکثر جتنے بھی آپ اجتماعات سنتے ہیں، جتنے بھی جماعتوں کے ہم کبھی کسی سے سن لیتے ہیں جو بھی جس جماعت کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں. آج کل ہمارے بچیوں کو بھی خاص طور سے یہ نوجوان لڑکیاں جو ہے، لڑکے لڑکیاں جو ہے، ان لوگاں بھی کئی جماعتوں کے ساتھ تعلقات رکھ لیتے ہیں. تو ان جماعتوں میں جانے سے ان کو ایک خوشی ہوتی ہے. ان جماعتوں میں جو چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، تو بچیوں کو بڑی خوشی ملتی ہے. ارے یہ کیا جی، آپ ہمیشہ صرف اجتماعات میں جاؤ، بیان سن لو، تقریر سن لو، آ جاؤ، یہ عمل کرو وہ عمل کرو. اس میں مزہ ہی نہیں ہے. مزہ کوئی ایکٹیویٹی کرنا ہے. مزہ کچھ ادھر ادھر کی چیزیں، کچھ تو بھی کھیل کود تماشا کچھ تو بھی کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کیا ہے کچھ تو بھی سن لیے. تو ایک رسمی طور پر ایک تقریر سن لیے، یا پھر فوراً آتے ہی ہماری جماعت میں آپ کو ایک ذمہ داری دے دیں گے، آپ کو ایک ممبرشپ بنا دیں گے. آپ ممبر ہوں، میں یہاں کی ذمہ دار ہوں، میں یہ ہوں بول کے ایک عہدہ مل جائے گا، پوسٹ مل جائے گا، اسی میں خوش رہو. رسمی طور پر بیانات، تقریریں، اجتماعات کرتے رہو. زندگی میں عمل کی باری آئی تو زیرو. ایسے کئی لڑکیوں کو میں دیکھا جو جماعتوں سے تو جڑ کے ہیں، جماعتوں کے ممبر بن کے ہیں، لیکن خود آ کے میرے سامنے گواہی دی وہ لڑکیاں کہ ہم کئی سالوں سے ان جماعتوں کے ساتھ مل کے ہیں، لیکن ہمارے پاس جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ عمل میں زیرو ہوتی ہیں. ان کو یہ تمام چیزیں سکھائی نہیں جاتی. توحید کے اوپر تو بالکل نہیں ابھارا جاتا. بار بار جس طرح ہم لوگ یہاں پر توحید بولتے ہیں ویسا بالکل نہیں بولا جاتا. وہی رسمی طور پر نماز پڑھ لو جی، ذکر اذکار کر لو، قرآن پڑھ لو، بس یہ دو چار چیزیں ہمیشہ وہی روٹیشن. یا کبھی ڈرانے کے لیے، رلانے کے لیے تھوڑے بہت موت اور قیامت کا کانسیپٹ کبھی کبھی بول دو، بس چھوڑ دو. لیکن شادی بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. شادی کا طریقہ کیسا ہونا کوئی نہیں بولے گا. ہمارے معاشرے میں یہ پورے رسم و رواج عام ہو چکے ہیں، کافروں کے طریقے پر چل رہے ہیں، تو ان رسم و رواجوں سے بچنا ہے کوئی نہیں بولے گا. آپ بے حیا بے شرم بن کے میک اپ کرتے ہوئے ادھر ادھر بازاروں میں گھومتے ہوئے اتنی اسلام کے بدنام کر رہے ہیں، اس پر کوئی نہیں بولے گا. سود عام ہو رہا ہے، اس پہ نہیں بولے گا. زنا عام ہو رہا ہے، اس پہ نہیں بولے گا کوئی. میاں بیوی کے تعلقات بگڑتے چلے جا رہے، بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے. ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے یہ نہیں بولے گا کوئی. ساس بہو کے بارے میں نہیں بولے گا کوئی. تھوڑا بہت بولے گا تو ماں باپ کے حقوق بول دیں گے، بس ختم. تو یہ رسمی دینداری جو چل رہی ہے، جتنے دن اس جماعت کے ساتھ مل کے رہے اتنے دن تھوڑی نمازیں روزے ہو جائیں گی. اس کے بعد پرسنل لائف دیکھیں گے. ان کی شادی سے شروع ہوتی ہے جو پرسنل لائف، تو وہاں پر اسلام زیرو نظر آتا، کچھ بھی نہیں نظر آتا. تو ایسے اجتماعات کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی دینداری کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو صرف نماز روزے کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے ہے. اس سے پہلے جو 2-3 ہفتوں سے میں آپ لوگوں کے سامنے میاں بیوی کے حقوق بولتے ہوئے آیا، میاں بیوی کی ذمہ داریاں، مثالی عورت، مثالی بیوی کیسے رہنا، مثالی شوہر کیسے رہنا، آپ کو یہ ٹاپکس اکثر ان جماعتوں میں جو رسمی طور پر ہو رہے ہیں ان میں نہیں ملیں گے آپ کو. بس کانسیپٹ ایک ہے، اجتماع میں گئے ثواب کی نیت سے گئے. اجتماع میں کیوں جا رہے؟ ثواب ملتا جی وہاں گئے تو. اس کے بعد دعا کرو تو دعا کا ثواب مل جاتا. ہماری دعا قبول ہوتی، وہاں جانے سے دعا کرے تو ہمارے پریشانیاں دور ہو جاتی، ہمارے تکلیفاں دور ہو جاتے. وہاں گئے تو تھوڑا بہت ثواب مل جاتا. ثواب کی نیت سے اجتماع میں گئے، دعا کر لیے تو ہماری کچھ پریشانیاں دور ہو جاتی، اس نیت سے گئے. لیکن عمل کی نیت سے نہیں گئے. ہماری زندگی گھریلو معاملات کو سیکھ کے تبدیل کر لیں گے، ہم مکمل سچے پکے مسلمان بنیں گے، سنت طریقے پہ، ہمارے نبی کے طریقے پہ ہم عمل کرنے والے بنیں گے. اس نیت سے تو اجتماع بولنے والے بھی نہیں بول رہے، سننے والے بھی نہیں سن رہے.
تو یہ رسمی دینداری. تو جب ہم سنت طریقے کی بات کرتے ہیں، سنت طریقے پہ نکاح کی بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ارے نہیں جی یہ سب تو ہونے والا نہیں ہے. ارے شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، اب خوشی نہیں کریں گے تو ابھی کب کریں گے؟ ہمارے گھر میں پہلی لڑکی ہے، آخری لڑکا ہے، بڑا بیٹا ہے، چھوٹی بیٹی ہے، کئی دنوں کے بعد فنکشن ہو رہا ہے، اب خوشیاں نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اچھے اچھے بیانات کرنے والے باجیوں کی شادیاں زیرو کافروں کے طریقے پر ہوتی ہے. سنت طریقہ زیرو، کچھ بھی نہیں نظر آتا، پورے کافروں کے طریقے پر نظر آ جاتے ہیں. لیکن باہر نکلتے ہیں تو پھر نماز روزے کی بڑی بڑی تقریریں بھی کر لیتے ہیں. تو یاد رکھو یہ غلط ہے. آج سنت طریقہ معلوم ہونے کے بعد بھی لوگ کیوں نہیں کر رہے سنت طریقے پہ؟ اس لیے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم اب سنت طریقے کی بات کریں گے، جہیز نہیں لیں گے، رسم و رواج نہیں کریں گے، ویڈیو نہیں کریں گے، یہ تمام چیزیں نہیں کریں گے، تو لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس لیے سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی خاموش بیٹھ جائیں گے، اور جیسے پہلے سے چلتے ہوئے آ رہا ویسے ہی نکاح کر لیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم سنت طریقے کی بات کریں گے تو ہمارے بچیوں کا رشتہ کیسے آئے گا؟ اگر ہم بولیں گے کہ ہماری بچی کا رشتہ بغیر جہیز کے ہوگا، بغیر رسم و رواج کے ہوگا، بغیر ویڈیو کے ہوگا، بغیر ان تمام دعوتوں کے ہوگا، تو ہماری بچیوں کا رشتہ نہیں ملے گا نا. چلو اس لیے یہاں پر بھی خاموش، اب ہم نہیں کر سکتے. یاد رکھو یہ عقیدہ کتنا خطرناک ہے کہ ہم اگر کافروں کے طریقے پہ کریں تو ہی ہم کو رشتہ ملتا، سنت طریقے پہ نبی کے طریقے پہ کرے تو رشتہ نہیں ملتا. یہ سوچ اتنی خطرناک ہے. ہم تو بولتے ہیں نا جی اجتماعات میں، یہ اس لیے میں بولا رسمی دینداری صرف زبان کی حد تک. کیا بولتے ہیں؟ پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا اللہ کے اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، ہے نا. اجتماعات میں بار بار سنتے پتا بھی نہیں گرتا جب تک اللہ کے حکم کے بغیر. تو تمہاری بچی کی شادی اللہ کے حکم کے بغیر ہو جاتی؟ کیا تمہاری بچی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تم ہی ڈھونڈ لیتے رشتہ؟ اس میں اللہ کی اجازت نہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. ارے اللہ جس کے ساتھ کرنا، جیسا کرنا اللہ تعالیٰ لکھ دیا نا تقدیر میں، تو جب پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر آپ کی بچی کی شادی ہونا ہے تو ضرور ہو جاتی. یہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ میں دیندار سے ہی کریں گے، لوگ کیا سمجھیں گے پرواہ نہیں، دیندار ہی ہم کو ہونا. اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے پھر نیتیں شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ لوگ کیا سمجھیں گے، ہمارے بچیوں کے رشتے نہیں آتے نا اگر ایسا کرے تو. اور کچھ لوگ یہ ہوتے کہ نہیں جی تم کرے نا. اور کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے نا، اب پہلے سے سب لوگوں کے رسموں میں، رواجوں میں، شادیوں میں گئے تھے نا، اب اگر ہم نہیں جاتے، نہیں کرتے بولے تو لوگ تانے دیں گے تم کرے نا، پہلے تم آئے تھے نا سب کے رشتوں میں، تمہاری جب شادی ہوئی تو کر لیے، لیکن اب تمہاری شادی ہونے کے بعد بول رہے سنت نکاح بول کے. ہاں بھائی، جس کو پہلے نہیں معلوم تھا تو وہ غلط کر لیا، معلوم ہونے کے بعد توبہ کر لیا. اب پہلے میں کرانا بول کے اب میرے بچوں کو بھی کروں گا، اب بچے بھی وہ سوچیں گے ہاں ہم کہہ رہے ہیں نا ہمارے بچوں کی بھی ویسے ہی کریں گے، تو رکے گا کب یہ؟ اگر کوئی شراب پینے والا، نہیں بھائی میں اتنے دن سے پی رہا تھا شراب، اب سننے کے بعد قرآن حدیث کی باتیں میں اب کیسے شراب چھوڑ سکتا، لوگ بولیں گے پرسوں تک نہیں پیا کی، بولے تو کیا جواب دوں گا بول کے پیتے ہوئے بیٹھیں گا کیا؟ نماز نہیں پڑھنے والا، اور اتنے دن سے نماز نہیں پڑھے نا میاں، اب تم کیوں نماز پڑھ رہے، لوگاں کیا بولیں گے، یہ سوچ کے ہم نماز چھوڑ دیں گے کیا؟ نہیں معلوم تھا نماز چھوڑے، معلوم ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے. نہیں معلوم تھا شراب پیے، ارے ہم کیا، ہماری حیثیت کیا صحابہ کے مقابلے میں؟ صحابہ گھروں میں شراب کے حوض بنا کے رکھ کے پیتے تھے نا جی. ہماری صحابیات بھی بے پردہ، جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو بغیر پردے کے ہی بازاروں میں جاتی تھی نا جی. لیکن جب معلوم ہوا تو صحابہ شراب کے حوض توڑ دیے. جب معلوم ہوا اللہ کا حکم آیا تو بازار میں گئے سو عورتیں وہ دکانوں کے پردے پھاڑ کر وہیں پر پردہ اپنا برقع سل لے کے وہیں پر اوڑھ لے کے اپنے جسموں کو ڈھانپ لے کے گھروں کو واپس آئی. نہیں معلوم تھا بغیر پردے کے بازار گئی، معلوم ہونے کے بعد پردے کے ساتھ گھر کو آئی. ہم کیا بولتے؟ نہیں تم نہیں کرے کی، پہلے سے نہیں آئے کی، پہلے نہیں کھائے کی، اتنے لوگوں کے شادیوں میں گئے نا، اتنے رسماں پہلے کرے نا، اب نہیں کرنا بول کے تم کیوں بول رہے؟ اللہ اکبر، یہ الٹی سوچ ہے. نہیں معلوم تھا الگ چیز ہے، معلوم ہونے کے بعد نہیں کرنا. پھر اسی طرح خوشی کے نام پہ غلط کام نہیں کرنا. خوشی ہے بالکل، لیکن اسلام خوشی منانے کا بھی طریقہ بتایا، اور اگر کسی کے گھر میں غم ہے تو غم بھی کیسے منانا یہ بھی بتایا. غم منانے کی چیز نہیں ہوتی، تو خوشی اور غم کا طریقہ اسلام میں بتایا، کہیں پر بھی آزاد نہیں چھوڑا اسلام ہمیں. تو خوشی بھی اسلامی طریقے پر، غم بھی اسلام کے طریقے پر ہوں گا، یاد رکھو. اور ان شادیوں میں
ان شادیوں میں جو بھی ہم آئندہ سننے والے ہیں وہ کون کون سی غلطیاں ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کافروں کے طریقے پر ہو رہی ہے، ان میں سے ایک غلطی لڑکے اور لڑکیوں کی بھی ہے۔ جب سنت نکاح معلوم ہو جاتا ہے تو شادی کے وقت لڑکے لڑکیاں خاموش ہو جاتی، بالکل زبان نہیں کھولتی، منہ کھول کے کسی کو کوئی جواب نہیں دیتی، یعنی امی ابو کی فرما بردار بن جاتی ہے، دادی دادا کے نانا نانی کے ایسے فرما بردار بن جاتے، زندگی میں کبھی ایسے فرما بردار نہیں بنتے سوائے شادی کے موقع کے۔ ارے اتنے دن اجتماعات میں گئے نا، سنے نا، باجی بھائی تم ایسا کیوں کر رہے؟ کیا کرنا جی، ہمارے امی ایسا بول دیے، ہمارے ابو ایسا بول دیے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں گے جو لڑکیاں جو لڑکے ماں باپ سے بغاوت کر کے لو میرج کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھاگ جاتے، وہ تو غلط کام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بغاوت کر کے بھاگ رہے جی۔ غلط کام کے لیے پورے رشتہ دار، پورے خاندان اپنے گھر، اپنے امی ابا سے بغاوت کر کے جا کے غلط کام کر رہے، تم سنت طریقے پہ عمل کرنے کے لیے اپنی امی ابو کو کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں سمجھا سکتے تم؟ امی یہ غلط طریقہ ہے، ابو یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، مجھے کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا، نہیں کرنا ہے تو نہیں کروں گی بس۔ کئی لڑکیاں سوال کرتی، نہیں جی ہم سے نہیں ہو رہا، ہمارے امی ناراض ہو جا رہے، ابو ناراض ہو جا رہے۔ ارے ان سے زیادہ آپ ناراض ہو کے بتاؤ، بولو کہ کرنا ہے تو سنت طریقے پہ کریں گے، نہیں کرنا ہے تو ہم شادی ہی نہیں کریں گے، کیا کر لیتے کر لو، جاؤ۔ دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائے تو امی ابو ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو راضی کر دے گا، کیونکہ تم غلط کام کے لیے ناراض نہیں کر رہے، تم اچھے کام کے لیے ناراض کر رہے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بدتمیزی کرو، لیکن تم بھی حکمت سے کچھ نہ کچھ کر سکتے۔ تم اپنے کئی خواہشات کے لیے، کئی چیزوں کے لیے ناراض نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کھانا کھانا بند، بات کرنا بند، ناراض ہو کے بیٹھ جانا، سامان پٹک دینا، یہ وہ چیزیں، جتنی چیزیں کرتے نا، ایسے کام تم صحیح طریقے پہ عمل کرنے کے لیے کیوں نہیں کر سکتی؟ میں تو بولتا ہوں ایک ہی کام، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی بدتمیزی بھی نہیں، کوئی غلط الفاظ نہیں امی ابو کے لیے، بس اتنا بول دو کہ کرنا ہے تو مجھے سنت طریقے پہ نکاح کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو میں نہیں کروں گا، بالکل نکاح ہی نہیں کریں گے ہم، کیا کر لیتے کر لو، نکاح ہی نہیں کریں گے، بس میرے سامنے نکاح کی بات ہی مت بولو، میں بغیر نکاح کے ایسے ہی رہ لوں گا، بغیر نکاح کے ایسے ہی رہ لوں گی، لیکن کرنا ہے تو صرف دیندار سے اور سنت طریقے پہ نکاح کریں گے، یہ بات بول کے خاموش بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، سال 2 سال 3 سال 4 سال گزر جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہوگا اس کے بعد؟ امی ابو راضی نہیں ہوں گے؟ بالکل راضی ہوں گے، ان کو جب بات سمجھ میں آ جائے گی بالکل راضی ہو جائیں گے، ان کو بتاؤ، علماء کی تقریریں بتاؤ، کتابیں پڑھ کر سناؤ، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے بتاؤ، تب جا کے وہ راضی ہو جائیں گے پھر۔ اور آج ماں باپ بھی بڑے فخر سے بول لیتے، غلط کام کرتے ہوئے فخر، جی آج کتنی باتیں بولوں میں، اتنی باتیں یاد آتی ہے، اللہ رحم کرے، ایسی ایسی باتیں سنتا ہوں، غلط کام کرتے ہوئے فخر لوگوں کو، اور صحیح کام کرنے والے کو ڈرنا پڑ رہا، آج شرم نہ پڑ رہا بولتے ہوئے، کسی کے سامنے جا کے اجی باجی ایسی رسم نہیں کرنا بولے تو ہمارے کو ڈرنا پڑتا، بولنے والوں کو، حق بات بولنے والوں کو ڈرنا پڑتا، کیا سمجھتے کی، کیا بولتے کی، کیسا بولنا، صحیح بات بولنے والے برے، اور وہ لوگ غلط کام کرتے ہوئے بھی فخر، ہاں ہم بڑے ہیں، ہم کیسا کرے، ہمارے آگے زبان چلاتے کیا، ہمارے بچیاں، ہمارے ایسے بچے ہیں، ہمارے ویسے بچے ہیں، ہماری بچیوں کو تو ہم مدرسے میں پڑھائے، ہماری بچیاں تو عالمہ ہیں، ہمارے سامنے ہماری بچیاں منہ نہیں کھولی، ہم جیسا بولے ویسا کر لیے، یہ کیسے بچیاں ہیں جو بول رہے آج ماں باپ کو ہم ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے؟ مطلب غلط طریقے پہ مت کرو شادی بولنے والے برے، اور خاموش بیٹھ کے تم کیا غلط کرے تو ویسا منڈی ہلا کے شادیاں کر لینے والے اچھے۔ یاد رکھو یہ ہماری خاموشی اس غلطی کو اور زیادہ آگے بڑھا رہی ہے۔ آج نوجوان شادیوں کے معاملے میں ماں باپ کے فرما بردار بن کے زبان نہیں کھول کے وہ لوگ جیسا کرے ویسا سن کے تم لوگ خاموش بیٹھ رہے، یہ دوسرے لڑکیوں کے لیے، دوسرے لڑکوں کے لیے تم ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بن جا رہے، اس لیے یہ رسم، یہ رواج، یہ غلط طریقے شادیوں کے چلتے جا رہے۔ منہ کھولیں گے، بولیں گے کچھ، اس عمل سے روکیں گے، تب جا کے یہ کافروں کے طریقے پہ ہونے والے شادیاں رک سکتی ہیں، یاد رکھو۔ تو بہرحال اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری شادیوں میں غلطیاں ہو رہی ہے، بلکہ یہ کافروں کے طریقے پر ہو رہی ہے، وہ شادیاں، وہ کام، وہ عمل، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز، شادیوں میں دیر کرنا، شادیوں میں تاخیر کرنا۔ آج کچھ سخت الفاظ بھی اگر میری زبان سے نکل گئے
تو نکلیں گے، لیکن حقیقت ہوں گی، وہ حقیقت ہوگی۔ یہ بھی ایک عجیب سوچ ہے ہماری، کئی جگہ پر جاتا ہوں لوگوں کی ایسی سوچ بن گئی ہے، نہیں مولانا ایسا کیسا بول دیے، ایسا نہیں بولنا تھا، یہ بے حیائی والی باتیں، یہ شرم والی باتیں، ہم ہماری بچیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، مائیں بولتی ہیں کہ ہم بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی کیسی باتیں سننا، ہم کو سننے میں شرم آ رہی، مول صاحب ایسا بول دیے۔ لیکن گھروں میں جو بے شرم بے حیائی والی ٹی وی لگا کے سب دیکھتے مل کے فلمیں، وہاں پر شرم نہیں آتی۔ فنکشنوں میں جا کے بے شرم بے حیا بے پردہ گھومتے ہیں، وہاں پر شرم نہیں آتی۔ بچیاں پارکوں میں کالجوں میں بے شرم بے حیا بن کے چلے جاتی، وہاں پر کوئی شرم نہیں آتی۔ لیکن تقریروں میں اگر کوئی حیا اور بے حیائی والی باتیں کیا صحیح کیا غلط ہے اگر سمجھایا جاتا ہے تو وہاں پر بڑی شرم آ جاتی ہے ہم لوگوں کو۔ حالانکہ اس بے شرمی سے بچانے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے۔ جب بولیں گے نہیں سب تو خاموش رہیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ شرم شرم بول کے ہم خاموش بیٹھیں گے، زبان نہیں کھولیں گے تو پھر بے شرمی والے پورے اعمال پورے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، پورے معاشرے میں چل رہے ہیں، تو وہ اعمال کیسے رکیں گے؟ تو یاد رکھو، ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ غلط کام کیا ہے بتا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز شادیوں میں تاخیر کرنا، دیر کرنا، شادیوں کو دیر کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دو بولتا ہے۔ نکاح کی عمر کیا ہے، نکاح کی ایج کیا ہے؟ ایج لمٹ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ایج لمٹ نہیں ہے، لیکن دیر مت کرو، دیر مت کرو، یہ اسلام کہتا ہے۔ دیکھیے اب میں آپ لوگوں کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو جہاں الگ الگ ملکوں کے الگ الگ ایج لمٹ ہے، حکومت کی طرف سے کئی ملکوں کے الگ الگ قانون ہیں، تو ہمارے ہندوستان کا قانون ہم سب جانتے ہیں۔ لڑکی کی شادی کون سی عمر میں ہے؟ 18 سال، 18 ایئرس۔ 18 ایئرس سے کم میں نکاح نہیں کرنا، اگر کریں گے تو سزا ہوگی، یہ ہندوستان کا قانون ہے۔ لیکن دوسرے ملکوں میں جائیں گے، کہیں پر 16 سال کا بھی ہے قانون، کہیں پر 15 کا بھی ہے، 14 کا بھی ہے، 13 کا بھی ہے، تو بہرحال الگ الگ ملکوں کی۔ اچھا لڑکوں کے لیے ہندوستان میں 21 سال، 21 سال کا لڑکا ہونا، 18 سال کی لڑکی ہونا۔ ذرا سوچ کے دیکھو، زنا کرنے کے لیے ایج ہے کیا؟ کوئی ایج نہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے واقعات، 2 دن 3 دن پہلے کا واقعہ، شاید یہیں پر ہمارے تلنگانہ کا یا حیدرآباد کا کچھ نیوز آیا تھا۔ 12 سال کے 4 لڑکے، 12 سال 13 سال اور ایک اس میں 16 سال کا تھا، بہرحال باقی سب 12 سال 13 سال کے لڑکے تھے، سب مل کے بچی کو ریپ کر دیتے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے۔ اب ایسے لوگوں کو جب وہ ریپ کر دیتا، مرڈر کر دیتا، لڑکی کو قتل کر دیتا، تو ان کو نہیں بھائی نے ابھی نابالغ ہے بول کے اس کو لے کے چلے جا رہے۔ لیکن شادی کے لیے پھر اس کے لیے ایج لمٹ رکھے۔ اور اس سے بھی بڑی سوچنے والی حیران کرنے والی بات مجھے یہ لگتی ہے، جب حکومت بھی 18 سال لڑکی کی عمر ایج شادی کے لیے ایک پابندی لگا دی، لڑکی کے لیے حکومت بھی کم از کم 18 سال تو ہونا بول کے حکومت جب اجازت دے دی، لیکن مسلمان 18 سال کے بعد بھی اجازت نہیں دیتے اپنی لڑکیوں کو نکاح کرنے کی۔ اور غیر مسلموں یہ سب کافروں کے طریقے وہیں سے سیکھے ہوئے۔ کافر تو شادیش نہیں ہونا بول رہے، ایکٹر اور ایکٹریسز کو دیکھے تو 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال کے بھی ہو جا رہے، ان کو دیکھ کے ہماری قوم ان کے پیچھے چل رہی۔ تو ہماری بھی سوچ یہی بن رہی، رشتہ شروع کریں گے دیکھنا وہ بھی 25 سے، 25 سال کی عمر لڑکی کی آئی تو یاد آ رہا اجی اب دیکھیں گے بچی کا رشتہ، ڈھونڈنا شروع کریں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پسند ناپسند میں 28 ہو جاتی، 29 ہو جاتی، 30 کے قریب آ جاتی، تو پھر رشتے ملنا مشکل ہو جاتے۔ جب نکاح کرنے کی عمر تھی، جب رشتے آتے ہیں تو نہیں واہ ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے، اب بیچ کہاں کرتے ہم لوگ، اگر کوئی آئے تو بھی اس میں ہیلے بہانے باریکیاں یہ وہ ڈھونڈتے 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 تاخیر کر دیتے۔ جب عمر 28 29 کو پہنچ جاتی تو پریشان ہو جاتے، اللہ کس کو تو بھی بھیج دینا تھا کر کے دے دیتے تھے۔ اللہ کے لیے غور کرو، لڑکے رو رہے، کہیں پر ہم جاتے ہیں تو علماء کے سامنے دائیوں کے سامنے، کیونکہ امی ابا کے سامنے تو بول نہیں سکتے، کیونکہ امی ابا کو بولیں گے امی شادی کر دو، بولے تو ارے بے شرم کیسی باتیں کر رہا، اتنے بے حیا ہو گیا، ہمارے کو نہیں معلوم کیا تیری شادی کرنا، تیرے بڑے بھائی کی نہیں ہوئی ابھی تک، تیری خالہ کی نہیں ہوئی، تیری پھوپھی کی نہیں ہوئی ابھی تک۔
کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم، کیا جی تمہاری بچی کی شادی ہے، کبھی بچیاں آتے ہیں، بچے آتے ہیں، کبھی معلوم کرتے ہیں تو یہ بچی کا شادی کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ کبھی اگر پوچھے تو نہیں جی ان کی خالہ کی نہیں ہوئی ابھی تک. خالہ کی نہیں ہوئی، ان کی کہاں سے کریں گے؟ پھوپھی کی نہیں ہوئی، ان کی کہاں سے کریں گے ابھی تک نکاح؟ بچے روتے، علماء کے سامنے آ کے بولتے مول صاحب کیا کرنا، ہمارے خاندان میں 35 سے پہلے کوئی نکاح ہی نہیں کرتا. 35 کے بعد لڑکوں کا، 25 کے بعد لڑکیوں کا رشتہ دیکھنا شروع کرتے. زندگی کیا ہے آج کل؟ جو کھانا، جو پینا، جو بیماریاں، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے 60-65 سے زیادہ کوئی زندہ ہی نہیں رہتا. 35 کے بعد 40 کی عمر میں جب نکاح کریں گا، اور اس کے نقصانات سائنٹیفک بھی دیکھیں گے تو دنیا کے نقصانات ہیں. بچے نہیں ہوتے، اولاد بھی نہیں ہوتی. 35 کے بعد نکاح کر لیے تو اولاد ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جا رہے ہیں. سوسائٹی پہ پھر اس کا برا اثر. اب میں ایک بڑی کڑوی بات بول رہا ہوں لیکن حقیقت، یہ جو باریکیاں دیکھتے ہوئے آج بچیوں کا اور بچوں کا نکاح دیر سے کر رہے. ایک تو ایجوکیشن کے نام سے، جاب کے نام سے، بہنوں کے شادیاں ہیں اس لیے بھائی، بڑا بھائی کہاں کرتا بھی، یہ سوچ کے بڑے بھائی کا نکاح نہیں کریں گے، بہنوں کی شادیاں ہیں بول کے. پھر اس کے بعد خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے بعد پیسے والا ہونا، ویل سیٹلڈ ہونا، باہر ہے، آسٹریلیا میں ہے، امریکہ میں ہے، سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، تو فیملی ویزا ہونا، گرین کارڈ ہونا. یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بچیوں کے نکاح کو تاخیر کر دے رہے، دیر کر دے رہے. بچوں کا ہو یا بچیوں کا ہو. اور کچھ لوگ خاندانوں کو دیکھتے ہوئے، ہمارے خاندان کا نہیں مل رہا. یہ سب وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے آج لڑکے لڑکیوں کا نکاح مائیں دیر کر رہی، باپ دیر کر رہا، بچے دیر نہیں کر رہے. اکثر لڑکے لڑکیاں تو چاہتے ہیں کہ وہ ان کا نکاح جلدی ہو جائے. لڑکے لڑکیاں نہیں چاہتی، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھو، جیسا کہ میں ابھی بولا، اسلام میں نکاح کا ایج فکس نہیں کیا گیا. کون سی عمر میں تمہاری لڑکی کا نکاح ہوگا، لڑکے کا ہوگا، اسلام نے بتایا. دیکھیے، نکاح ضرورت ہے. ضرورت کے لیے ایج کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے تو کیسے معلوم ہوتا کھانا کھانا؟ بھوک لگتی ہے. پانی پینا ہماری ضرورت ہے، اس کے لیے پیاس لگتی ہے. تو انسان کا جسم بتا دیتا تیری ضرورت کیا ہے. اسی طرح نکاح ضرورت ہے. بالغ ہونے کے بعد اس کا جسم اسے خود بتا دیتا اس کی ضرورت کیا ہے. تو جب ایک لڑکی یا لڑکے کے لیے اس کے 12-13 سال کی عمر میں جو ضرورت پیدا ہوئی ہو، اس ضرورت کو تم 30-35 سال تک پورا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو چیز حلال طریقے سے نہیں ملتی اسے حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوششیں ہوں گی. یہ ماں باپ نہیں سمجھ رہے. ہر ماں باپ کی یہی سوچ ہے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے بالکل اچھے، ہماری بچیاں بالکل غلط کام نہیں کرتی. ہر لڑکی کے ماں باپ، ہر لڑکے کے ماں باپ کی یہ سوچ ہے. آپ بھول جاؤ اس چیز کو. زمینی حقائق ہم دیکھتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہم دیکھتے ہیں، ہم کو انفارمیشن ملتا ہے. ہم ان لوگوں کے ساتھ رہ کے تمہارے سوسائٹی، تمہارے ماحول میں کیا چل رہا بیٹا ہم معلوم کرتے، نیوز کے ذریعے سے معلوم کرتے. آوارے پٹوں کے ساتھ رہ کے، آوارے قسم کے لوگوں کے ساتھ رہ کے انفارمیشن لو. اس دن معلوم ہوگا گلی میں، آپ کے محلے میں کون سی بچی، کون سا بچہ کس کے ساتھ کیا کر رہا، وہ سب آوارے قسم کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. تم دیندار بن کے ہم نمازی ہے، ہمارے بچے بھی نمازی ہے، بس ہم کیسے ہی کہ ہمارے بچے بھی ویسے ہی ہے. کسی کو ہمارے بچے دیکھتے نہیں، بات کرتے نہیں، افیئر نہیں، زنا نہیں، بالکل پاک و صاف ہے. اسی سوچ میں رہیں گے تو پھر جتنی لڑکیوں کے نیوز آتے ہیں، جتنے لڑکے لڑکیاں پارکوں میں، اویو ہوٹلوں میں زنا کرتے ہوئے ملتے ہیں، یہ کون ہے پھر؟ یہ کون ہے؟ یہ بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہے جن کے ماں باپ سوچ رہے ہماری بچی بہت اچھی، ہمارا بچہ بہت اچھا. ان کی بھی سوچ وہی ہے. تو یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے. یاد رکھو اس چیز کو. خاص طور سے ماں باپ، مائیں اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد کر رہی. آئیے ہماری بچی کی عمر کیا ہے ابھی شادی کرنے کی؟ دیکھیں گے اچھا رشتہ ہے، جب اچھا رشتہ 4-5 سال لگا دے رہے جی، 4-5 سال لگا دے رہے. ایک کا رشتہ میں سنتا ہوں 5 سال پہلے ہاؤ جی کہاں تو بھی رشتہ ہے کہ بول کے دیکھو بول کے بولے سو 5 سال گزرنے کے بعد بھی ہاؤ ابھی بھی ڈھونڈنے میں اچھا رشتہ نہیں مل رہا. کیا پوری سوسائٹی میں دیندار لڑکا ہی نہیں ہے؟ نہیں، اصل میں دیندار نہیں چاہیے ہم کو، مالدار چاہیے. ہمارے خواہشات کچھ الگ ہے.
ہم کو خاندان بھی ہونا، مالدار بھی ہونا، گرین کارڈ بھی ہونا، فیملی ویزا بھی ہونا، ایک ہی لڑکا رہنا، بہنا تھوڑے رہنا، فل پراپرٹی رہنا، گورنمنٹ جاب رہنا، فل کاروبار رہنا، یہ وہ ساس نہیں رہنا، ایسے ویسے شہر میں رہنا، ہمارے گھر کے قریب رہنا، ہماری بچی بازو میں رہنا، کتنے خواہشاں. شادیاں نہیں ہونے کے یہ وجوہات ہے، یہ ریزنس ہے جلدی شادیاں نہیں ہونے کے. یہ سب چھپا کے نہیں لوگاں سب خوبصورت خوبصورتی ہونا بول رہے، اب کہاں سے ہوتی بچی اتنے سال سے. نہیں جی اماں تمہارے بھی کچھ غلطیاں ہیں، پہلے دیکھو. نہیں جی لڑکوں کی بھی جو ہے ان کے بھی بہت سارے خواہشات ہیں، وہ لڑکیوں کے وہ خواہشات پوری نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہو رہا، یہ خواہشات پوری ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. اپنے پیروں پہ ٹھہرنا بول کے اس کو ڈگریاں کے پیچھے لگا دیے، خوب کمانے والا ہونا تو تب جا کے تیری شادی کرتے بول کے اس کو پیسے کمانے پہ لگا دیے، اس لیے رشتے نہیں ہو رہے. تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے نوجوانوں تم میں جو طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کریں، تم میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لیں، کیونکہ نکاح کرنے سے نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی، نگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی. جس کا نکاح ہو گیا وہ دوسری لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کیوں پھرے گا، دوسرے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے کیوں پھرے گی لڑکی. شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، وہ زنا کیوں کرے گی جس کا نکاح ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ، کیونکہ ہمارا دین ہی فطری دین ہے نا جی، اللہ بہتر جانتا نا جی ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا، اسی لیے یہ قانون دے دیا بالغ ہوتے ہی نکاح کر دو. ٹھیک ہے تمہارے حکومت میں تمہاری حکومت اجازت نہیں دے رہی 18 سال تک، تو کم از کم 18 سال تک روکو، یہ فائنل رکھو عمر. بس حکومت کی اجازت 18 سال کے بعد مل جائے گی، 18 سال سے پہلے رشتہ دے کے ریڈی رکھ لیا، 18 سال کے بعد نکاح کر دو، ختم. نہیں پڑھنا ہے ڈگریاں، اچھا ڈگریاں لے کے اس ڈگری کا فائدہ اٹھانے والی کتنی لڑکیاں ہیں. کئی مرتبہ میں بولتا ہوں جتنی بچیاں ڈگریاں حاصل کر رہی ان کی ڈگریوں کا فائدہ کتنے لوگوں کو ہو رہا، کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس کی پڑھائیاں ہو رہی. 100 میں سے 2 بچیاں شاید اس ڈگری کا ایک کچھ فائدہ اٹھا کے کوئی ڈاکٹر بن رہی، کوئی ٹیچر بن رہی، کچھ تو بھی بن رہی ہوں گی. 100 میں سے 1 2 یا 4، باقی سب کی ڈگریاں بیکار میں پڑی ہوئی ہیں. ڈگریوں کے پیچھے اپنی بچیوں کا نکاح دیر کرتے ہیں، تو پھر یہی بچیاں غلط کام کرتے ہوئے نظر آتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، تم میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہو، طاقت ہے اپنی بیوی کو پالنے کی، بس ختم. اب دوسری چیز یہ بھی ہے یہاں پر سوچنے کی، جس لڑکے کی عمر 20-21 سال کی ہو گئی اس کو تم 31-35 تک نکاح نہیں کرو گے، یہ سوچ کے کہ بیوی کو کیسے پالے گا. حالانکہ اس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی رہتی، باپ کے پاس پیسے نہیں ہے ایسا نہیں ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، لیکن بیٹا بھی کمانا. لوگ پوچھتے ہیں نا تمہارا بیٹا کیا کما رہا، کیا کام کر رہا. اس کی کمائی کی وجہ سے تم اس کو اگر 35 تک روک کے رکھو گے، وہ حرام کام کیوں نہیں کرے گا، غلط کام کیوں نہیں کرے گا. اور دوسری چیز یہ بھی ہے سوچنے کی بات ہے، نکاح کرنے سے صرف ایک لڑکی گھر میں آئے گی، ایک لڑکی کے کھانا کھانے کا اتنا بھی نہیں ہے گھر میں کھانا، ایک عورت کا خرچہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. ایسے کتنے مسلمانوں کے گھر ہے. جب تک میرا بچہ کمائے گا نہیں تب تک نکاح نہیں کریں گے. یہ کتنی غلط سوچ ہے. ارے کمانے کا مطلب کیا ہے، صرف ایک لڑکی کو، ایک عورت کی ذمہ داری اٹھانا، ایک لڑکی کو کھانا کھلانے کی طاقت ہمارے گھروں میں نہیں ہے کیا ہے. تو نکاح کر کے کالج میں بھیجو، کیا مشکل ہے، وہ آفر نہیں کرے گا. نکاح کرنے کے بعد پڑھاؤ بچی کو بھی بچے کو بھی، کیا مشکل ہے. اگر رخصتی نہیں کرنا ہے تو یہ بھی آپشن ہے، نکاح کرو، رخصتی مت کرو، نکاح کر کے بھیج دو کالجوں کو، نکاح کر کے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بھیج دو. رخصتی کر کے بھی دونوں مل کے بھی ایک ساتھ جاؤ، میاں بیوی مل کے کالجوں میں پڑھنے کے لیے، اگر پڑھائی اتنی ضروری آپ سمجھتے ہو تو کیا مشکل ہے. بچوں کو بعد میں، بچوں کی پلاننگ بعد میں کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پڑھنا اتنا اہم ہے تو نکاح رکاوٹ کیوں بنتا. نکاح کے لیے پڑھائی رکاوٹ نہیں بننا، نکاح کے لیے کمائی رکاوٹ نہیں بننا. نکاح کرو، نکاح کیونکہ ضرورت ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. اس ضرورت کو تم حلال طریقے سے نہیں حاصل کرو گے، حلال کا طریقے سے نکاح نہیں کرنے دو گے تو پھر بچے حرام طریقے کی طرف چلے جائیں گے، یاد رکھو. تو بہرحال نکاح میں تاخیر کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. نکاح میں تاخیر کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا. اسلام تو نکاح جلدی کرنے پر ابھارتا ہے، یاد رکھو. اچھا اس کے بعد دوسرا طریقہ، یعنی دوسری چیز نکاح میں جو کافروں کا طریقہ ہمارے اندر بھی آ گیا ہے، جو کہ نبی کا طریقہ تو نہیں ہوتا، وہ ہے چوائس، سلیکشن.
آج جنت کی حوروں کو دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش ہوتی ہے. نکاح کے موقع پر لڑکوں کی طرف سے بھی غلطی، لڑکیوں کی طرف سے بھی غلطی ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے چوائس، اپنے اپنے خواہشات. اس خواہش کے مطابق ہی مجھے بہو ہونا، اس خواہش کے مطابق ہی مجھے داماد ہونا. اب وہ خواہشات پورے نہیں ہو رہے، اس لیے نکاح کو دیر کرتے چلے جا رہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. یاد رکھو، آج لڑکیوں کو جو دیکھنے جاتے ہیں ان کے الگ ہی طریقے ہوتے ہیں دیکھنے والوں کے، لڑکوں کو جو دیکھتے ہیں ان کے الگ ہی طریقے ہیں. جیسا کہ لڑکوں میں آج کیا دیکھا جا رہا، اس کا ہائٹ دیکھا جا رہا، اس کا انکم دیکھا جا رہا، اس کا کلر بھی دیکھا جا رہا، فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جا رہا، فیملی ویزا بھی دیکھا جا رہا، بھائی بہنیں کتنی ہیں یہ بھی دیکھی جا رہی، شہر اس کا کون سا ہے یہ بھی دیکھا جا رہا، گاؤں کا ہے کیا شہر کا ہے کیا یہ بھی دیکھا جا رہا، دور ہے تو نہیں دیتے. کئی لڑکیوں کو دیکھا میں باریکیاں باریکیاں ڈھونڈتے 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 نکاح کی عمر ہو جا رہی تو آخر میں کہاں دے دے رہے معلوم ہے. پہلے تو خالی ہماری سٹی میں ہمارے شہر میں ملنا رشتہ بول کے ڈھونڈنے والے، شہر چھوڑو بازو والا شہر بھی نہیں، پورے الگ الگ سٹیٹس پار کر کے دے دے رہے. حیدرآباد کے رہنے والے دلی کو دے دے رہے، بنگلور کو دے دے رہے، کولکتہ کو دے دے رہے، رشتے نہیں مل کے. کیوں؟ عمر ہو جا رہی، رشتہ نہیں آ رہا. یاد رکھو. تو یہ لڑکے میں دیکھے جا رہے باریکیاں. پھر اسی طرح لڑکی کے اندر کلر ہونا، وہ کلر بھی فیئر ہونا، ہائٹ ہونا، بالا ہونا، اچھے بال، اچھے لمبے بال، سفید دانت، انگلیاں ایسے رہنا، ناک ایسے رہنا، کام والی ہونا، ڈگری والی ہونا، کمانے والی ہونا. یہ تمام چیزیں لڑکی کے اندر دیکھے جا رہے ہیں. تو پھر یہ چوائس جو ہے ہر ایک کی الگ الگ. امی کی خواہش الگ، ابا کی خواہش الگ. امی کی خواہش خوبصورت ہونا، ابا کی خواہش کر لینے والے لڑکے کی خواہش کمانے والی ہونا، ابا کی خواہش اونچے خاندان والی ہونا. ہر ایک کے خواہشات پورا ہونا بولے تو ہوتے نہیں، تو اس لیے نکاح تاخیر سے بھی ہو رہے. تو یہ چوائس میں بہت زیادہ غلطیاں ہو رہی ہے. یاد رکھو، خوبصورتی، آج صرف خوبصورتی کا جو دیوانہ پن ہے، صرف خوبصورت ہونا. دیکھو یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم ہمیشہ سنتے ہیں، صحیح بخاری کی اور ترمذی کی ایک حدیث. دو حدیثیں پہلے سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا. اس حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں. ایک خوبصورتی، دوسرا مال، تیسرا خاندان، چوتھا دینداری. اللہ کے رسول بولے کہ دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو. کا مطلب کیا ہے؟ صرف دینداری کو دیکھو، باقی 3 چیزوں کو مت دیکھو، یہ نہیں ہے. یہ 3 چیزوں سے زیادہ اہمیت دینداری کو دو. یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے، اگر خوبصورت نہیں ہے لیکن دیندار ہے تو کمپرومائز کر لو، لیکن دیندار نہیں ہے خوبصورت ہے تو کمپرومائز مت کرو. دینداری کو اہم جانو. مال نہیں ہے لیکن دینداری ہے تو اس کو اہمیت دے دو، لیکن دینداری نہیں ہے خوب مال ہے اس کو اہمیت مت دو. ٹھیک ہے، آپ کی قسمت ماشاءاللہ مال بھی ہے دین بھی ہے، کر لو. مال مت دیکھو، یہ نہیں ہے. خوبصورتی مت دیکھو، خوبصورت بھی ہے دین بھی ہے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، کر لو. اچھا خاندان بھی ہے اور دین بھی ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، کرو، دیکھو. یہ غلطی بھی مت کرنا کہ نہیں بھائی خالی دین دیکھ لیے ہم، باقی کچھ بھی نہیں دیکھیں گے. دینداری دیکھ لیے، بچہ نمازی ہے بس دے دیے، اس کے بعد پھر میچ نہیں ہو رہا. کون سی چیز؟ اس کے اخلاق الگ، اس کے اخلاق الگ، اس کا رہن سہن الگ، اس کا رہن سہن الگ، اس کی کھانے پینے کی چیزیں الگ تھی، اس کے کھانے پینے کی چیزیں الگ ہے، سب کچھ الگ الگ ہے. باپ صرف زبردستی کر کے دینداری کو دیکھا، لڑکی کو پسند نہیں ہے تو بھی دے دیا، لڑکے کو پسند نہیں ہے تو بھی دے دیا، بعد میں پھر تھوڑے دن کے بعد طلاق اور خلا کی نوبت آتی. اپنی پسند کے ساتھ دیکھو، اچھی چیز ہے، خوبصورتی بھی دیکھ لیے، مالداری بھی دیکھ لیے، خاندان بھی دیکھ لیے، یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ دین کو اہمیت دو. دین ہے، یہ 3 چیزیں نہیں ہے تو بھی دے سکتے ہو، لیکن یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ہے لیکن دین نہیں ہے تو مت دو، مت کرو نکاح. یہ حدیث ہمیں یہ سکھا رہی. اور ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کا دین اور جس کے اخلاق تمہیں پسند آ جائے ایسے لڑکے سے اپنی بچی کا نکاح کر کے دے دو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اس میں بھی دینداری دیکھو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دینداری کو دیکھو اور نکاح کر کے دے دو اپنی بچیوں کا. آج ہم صرف دین نہیں دیکھتے، باقی سب کچھ دیکھ لیتے، مال بھی دیکھ لیتے، خوبصورتی بھی دیکھ لیتے، خاندان بھی دیکھ لیتے، سب کچھ دیکھتے، نہیں دیکھتے تو دین نہیں دیکھتے. نہیں جی اب دینداری بول کے دیکھتے ہوئے بیٹھے تو کہاں آتا رشتہ؟ کہاں مل رہے دیندار رشتے؟ کیوں نہیں ملتے جی؟ بالکل ملتے ہیں. تمہارے جو باریکیاں ہیں نا، تمہارے جو ہماری بچی کو ایسا رہنا شوہر بول کے، ہمارے بچے کو ایسی بہو ملنا، ایسی بیوی ملنا بول کے تم جو باریکیاں اپنی طرف سے سوچ کے رکھ لیے،
اپنا معیار جو بنا کے رکھ لیے، دیندار صرف زبان کے حد تک ہے دینداری، لیکن اندر پورے کھوکھلے ہیں، یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، تو نہیں ملتا۔ صرف دینداری دیکھ کے دے دیے تو الحمدللہ بالکل مل جاتا، بڑی آسانی کے ساتھ نکاح ہمارے ہو سکتے ہیں، یاد رکھو۔ لیکن آج صرف خوبصورتی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خوبصورتی زیادہ دن سکون دینے والی نہیں ہے، خوبصورتی کا نشہ تھوڑے دن میں ختم ہو جاتا۔ خوبصورتی ایسا نشہ ہے آج خوبصورتی کا، بیوی خوبصورت رہنا، شوہر بھی خوبصورت رہنا، بچے بھی خوبصورت ہوں گے، تو یہ خوبصورتی ایک تو اپنے لیے نہیں بلکہ آج لوگ دوسروں کے لیے خوبصورتی دکھانا چاہتے۔ بہوؤں کو شو پیس بنا کے لے کے جاتے نا فنکشنوں میں، ہماری بچی کتنی خوبصورت ہے دیکھو، ہماری بہو اتنی خوبصورت ہے دیکھو، بہوؤں کو دکھانے کے لیے لے جاتے فنکشنوں میں کہ ہماری خوبصورت ہے، ارے ان کی بہو دیکھو کیسی ہے، ان کے مقابلے میں ہم، یعنی بہوؤں کو بھی ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، دامادوں کو بھی ایسے ہی سلیکشن ہو رہا۔ خوبصورتی میں بھی پھر الگ الگ معیار، پہلے دیکھتے تھے ہاں بھائی زیادہ گوری نہیں ہے، سانولی ہے تو بھی چلے جاتا، چلو کالی تو نہیں ہے نا، سانولی رہے تو بھی کر لیں گے، یہ بولتے تھے۔ آج کتے کی وہ خوبصورتی میں کتے کی نامہ اور الگ بیوٹیاں، ملکی بیوٹی الگ، وہ بیوٹی الگ، یہ بیوٹی الگ، کیا دیکھ رہے آج؟ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا اور یہ کیا؟ یاد رکھو، دیندار اگر ہے، اخلاق اچھے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد بھی سکون سے زندگی گزار سکتے۔ خوبصورتی بڑھاپا چھین لیتا، بوڑھے ہونے کے بعد کوئی خوبصورت نہیں رہتا، بوڑھے ہو گئے تو خوبصورتی ختم، لیکن بوڑھے ہو گئے تو اخلاق ختم نہیں ہوں گے۔ اخلاق اچھے ہیں تو بوڑھے ہونے کے بعد بھی سکون کی زندگی گزاریں گے، لیکن خوبصورت ہے، اخلاق اچھے نہیں، بد سے بدتر ہے، گھر میں آتے ہی روزانہ لڑائی جھگڑا، خوبصورتی دیکھ کے سکون سے رہیں گے؟ خوب کمانے والا داماد ہے، خوبصورت بھی ہے، ہینڈسم ہے، ہینڈسم، 6 پیکس والا ہونا، ہارٹ ہونا، کہتے بچیاں بولتے آج اتنے بے شرم، ہارٹ دیکھنے میں ہارٹ لگ رہا ہے انہیں، 6 پیک جس کے ہے، اس کی باڈی ایسی ہے، گھورتے ہوئے رہتے اس کو بچیاں، ایسا داماد، اتنا ہائٹ ہے ہمارا، بالکل ہیرو جیسا ہے، ایکٹر جیسا ہے، کیا کریں گے؟ شادی ہونے کے بعد شرابی نکل گیا، جوا کھیلنے والا نکل گیا، بے نمازی نکل گیا، مشرک نکل گیا، درگاہ کے پاس جھکنے والا جھکانے والا نکل گیا، تعویذ باندھنے والا نکل گیا، اور لڑائی جھگڑا کرنے والا اگر نکل گیا تو کیا کریں گے؟ اس کی خوبصورتی، اس کی ہینڈسم دیکھتے ہوئے خوشی سے زندگی گزار لیں گے؟ نہیں گزار سکتے۔ تو جس کے اندر دینداری اور اخلاق اچھے ہیں اس کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ آج دینداری اکثر لوگوں کو نہیں ہونا، 90% لوگوں کو دینداری نہیں ہونا، پیسے ہے کہتے، زمین ہے کہتے، ایک ہی بیٹا کہتے، بھگ بھگ کے دیتے، اس کے بعد اس کے بچی کے گلے میں تعویذاں لٹکا کے پھر رہا، اس کو پیدا ہوئی سو بچوں کے گلوں میں پیروں میں تعویذاں، اتنے کپے کے کپے لٹکتا ہے، اتنے، ایک نہیں دو نہیں، اتنے تعویذاں، وہ بکریوں کو، جانوروں کو گلے میں باندھے جیسے گھنگروਆਂ لٹکا لیتے بچوں کے، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ہم نہیں لٹکاتے، لیکن کیا کرنا، بچی کی دادی لٹکاتی ہے، بچے کی دادی باندھتی ہے، ان کا عقیدہ ایسا ہے، کیا کرنا، لائٹ کیوں، دین کی اہمیت ہی نہیں ہے نا جی، شرک کرے تو جہنم میں جاتے بولے سو فکر ہی نہیں ہے نا جی ہمارے کو، تعویذ لٹکانا حرام ہے بولے سو فکر ہی نہیں، پیسے والا ہے بس، تعویذ والا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ بچیاں کتنی بھی فیشن پرست ہے، کچھ بھی نہیں، خوبصورت تو ہے، بے نمازی ہے، ایک دن بھی نماز نہیں پڑھتی، کوئی بات نہیں، ہم سکھا لیتے نا مول صاحب، آنے کے بعد عادت ڈال لیتے نا مول صاحب، چلو خوبصورت ہے کر لیتے، اس کے بعد بتاتی خوبصورتی کا نشہ اس کا کتنا خطرناک رہتا۔ تو یاد رکھو، دینداری کو دیکھنا ہے، دینداری کی وجہ سے نکاح کریں گے تو یہ ہماری زندگیاں ایک سکون کے ساتھ گزر سکتی ہیں۔ یہ چوائس، صرف سلیکشن کے جو باریکیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے نکاح بھی دیر سے ہو رہے، اور یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا۔ میں آپ لوگوں کو اس کے اوپر کیا ہے، اگر دلیلیں بھی دوں تو بہت ساری دلیلیں ہیں، جیسا کہ ایک جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے تعلق سے آتا ہے نا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کالے کلوٹے اور ایک غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، کالے، ہونٹ موٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے، اے جلیبیب، کیا نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ بولے اللہ کے رسول، مجھے کون دے گا لڑکی ہے، میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تمہارا نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، میں پیغام بھیج دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر میں پیغام بھیج دیے، اور وہ صحابی جا کے بولے تمہارے لیے، تمہاری بچی کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجے، اور لڑکا جلیبیب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ لڑکی کے والدین جب یہ بات سنے
تو ان کو پسند نہیں آیا یہ رشتہ. بولے کہ نہیں ہم جلیبیب کو تو دینا پسند نہیں کرتے. لیکن گھر کے اندر لڑکی بھی یہ بات سن رہی تھی. بولی اجی امی میرا رشتہ میرا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مت دیکھو, کس نے یہ پیغام بھیجا ہے یہ دیکھو. پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے تو امی جان ابو جان میرے رشتے کے بارے میں آپ فکر مت کرو, میں راضی ہوں, میں ان کے ساتھ نکاح کر لوں گی. آج کی طرح خوبصورتیاں دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول اور صحابہ کی زندگیاں رشتے توڑنے والے رشتے جمانے والے نہیں تھے, یاد رکھو. تو چوائس میں باریکیاں نہیں دیکھنا. ہاں تھوڑا بہت دیکھ لے. دیکھو میچ ہونا بھی کیسا ہونا جی, دیکھو یہ دیکھنے کا معیار بھی ٹھیک ہے. تمہارا لڑکا بھی ماشاءاللہ اچھا ہے, گورا ہے, تمہارا لڑکا بھی اچھا ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے, دیندار ہے, اچھے اخلاق کا ہے, تو ٹھیک ہے. لڑکی بھی ویسی دیکھ رہے, گوری ہے, خوبصورت ہے, دیندار ہے, دیکھ رہے تو ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات ہے. تم جیسے ہے ویسا دیکھ رہے, ٹھیک ہے. لیکن انہیں اس کا چہرہ دیکھے تو ان کا لڑکا آئینے کو شرم آتی ہے, اتنا کالا رہتا, اس کو گوری بیوی ہونا, سب کو گوری چھونا, کالے کو بھی گوری چھونا, گوری کو بھی گوری کو چھونا, بولے تو کیسا ملیں گے؟ ارے تمہارے معیار کے حساب سے تم دیکھے تو ٹھیک ہے نا. کتنا افسوس ہوتا ہے, لڑکیوں پر ظلم کرتے اکثر لوگ. تو لڑکی کو پسندش نہیں رہتا انہیں, لیکن اس کا پیسہ دیکھ کے ماں باپ زبردستی کر کے نکاح کر کے دے دیتے, تو یہ غلط ہے, یاد رکھو ایسا نہیں کرنا. چلو اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تیسری چیز خاندانوں کو دیکھ کے نکاح کرنا. یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہوتا, یہ کافروں کا طریقہ ہے. صرف خاندانوں کو دیکھ کر نکاح کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. اسلام میں خاندانوں کی بنیاد پر نکاح نہیں ابھارا گیا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, اے لوگو تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, کوئی فوقیت نہیں. لمبی حدیث ہے, حدیث کا مفہوم میں بتا دیا. یعنی کوئی اونچ نیچ نہیں. عربی ہونے کی وجہ سے بڑا اونچا نہیں ہوتا, اجمی ہونے کی وجہ سے اونچا اور نیچا نہیں ہوتا, کالے گورے ہونے کی وجہ سے اونچے نیچے نہیں ہوتے. تم کلمے کی بنیاد پر سب برابر ہو, یہ حدیث کا مفہوم ہے. کلمہ پڑھ لیے بس بات ختم, تم سب ایک ہی چھو, تم سب مسلمان ہو. تو اللہ کے لیے غور کرنا, اتنی واضح حدیث ہونے کے بعد بھی آج اکثر علاقوں سے مجھے کال آتے ہیں, کئی لڑکیاں کئی لڑکے بیچارے روتے ہیں, خاندان والا نہیں ملنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ ان کا نکاح نہیں کرتے, ظلم کرتے. میرے خاندان کا نہیں مل رہا, بس مجھے کرنا ہے تو خاندان والا نہیں ملنے کی وجہ سے بغیر شادی کے رکھ لیتے اپنی بچیوں کو. 40-50 سال کی عمر ہو جاتی ان کی, 40-50 سال ہو جاتی بغیر شادی, اب شادی کی امید بھی نہیں, بس ختم, بغیر شادی کے رکھ لیتے اپنے گھر میں. اس لیے نکاح نہیں کرتے کیونکہ میرے خاندان والا نہیں ملا. ماں باپ یہ ظلم کرتے, اکثر جگہ پر یہ ہوتا ہے. تو یہ ظلم ہے. آج بھی ہمارے پاس بھی وہی دیکھا جاتا, شیخ ہے کہ سید ہے کہ سید کی بچی کو نہیں کرنا کہتے نا, شیخ کی بچی کو نہیں کرنا کہتے نا, پھر لداف ہے کہ فقیر ہے کہ محمد ہے کہ عجیب عجیب چیزیں. یہ کیا خاندان ہے, یہ کون بنا دیے, کیسے بنا دیے, پتہ ہی نہیں چلتا مجھے تو. لیکن یہ خاندانوں کو لے کے لڑائیاں جھگڑے تک ہو جاتے. ارے ان کو ہم دیتے کیا ہماری بچی کو, انہوں کیسے پوچھے مجھے, ہم کون سے خاندان کے ہیں معلوم ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے, کتنی مثالیں میں بتاؤں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے. نکاح کس سے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح اپنی چاچا زاد بہن زینب بنت جہش سے کیا, جو کہ قریش کے اونچے خاندان کی تھی. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. پھر اسی طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح قریش خاندان کی ایک اونچی خاندان کی عورت سے ہوا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ غلام کی حیثیت ہی کیا ہوتی؟ غلام کے خاندان کا کوئی عطا پتہ بھی نہیں رہتا, غریب, کلر کے بھی حبشی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلر کے بھی کالے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان کی ایک عورت سے کرے. پھر اسی طرح مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آزاد کردہ غلام تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاچا زاد بہن سے ان کا نکاح کروائے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. پھر اسی طرح سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی آزاد کردہ غلام تھے. ان کا نکاح قریش کے ایک معزز گھرانے کی خاتون فاطمہ بنت ولید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. پھر اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی قبیلے سے تھی, لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیے. یہودی کون سا خاندان تھا مسلمانوں کا؟ بولو. یہودی قبیلے کی عورت سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا. کون؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. پھر اسی طرح فاطمہ بنت قیس
قریشی تھی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آزاد کردہ غلام تھے، ان کا بھی نکاح ہوا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. اور جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ابھی میں واقعہ بتایا یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں خاندانوں کو دیکھنے کے وجہ سے رشتے نہ ٹوٹتے تھے نہ لگتے تھے. خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. اعمال کی وجہ سے انسان اونچا نیچا ہوتا، خاندانوں کی وجہ سے اونچا نیچا نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں اونچا وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہیں. اللہ کی نظر میں سب سے بدترین وہ ہے جس کے اعمال خراب ہے. ابو لہب قریشی خاندان کا تھا، اونچے خاندان کا تھا، گورا بھی تھا. اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ جہنمی ہے. قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جب بھی تبت یادا پڑھ رہا اس کے اوپر لعنت بھیج رہا. اونچے خاندان کا ہونے کی وجہ سے ابو لہب کا کیا فائدہ ہوا بولو؟ دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کا بھی عطا پتہ نہیں، غلام تھے، لیکن اللہ کے ہم مقام خانہ کعبہ پہ اللہ کے گھر کے اوپر چڑھ کے اذان دینے کا ان کو موقع ملا. تو اللہ کی نظر میں خاندان اونچا ہونے سے کوئی اونچا نہیں ہوتا. اس لیے اپنی اپنے بچوں کا نکاح خاندانوں کو دیکھ کے مت کرو. خاندان دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو. خاندانوں کو دیکھنا یہ غیر مسلموں کا کام ہے، یہ کافروں کا کام ہے. ان کے اندر خاندان دیکھے جاتے، ان کے اندر خاندانوں کا بہت بڑا براہمن کا خاندان بہت اونچا خاندان مانا جاتا. ان کے اندر 4 بڑے بڑے یہ خاندان مانے جاتے. جو سب سے نچلا خاندان ہے ان کے ہاتھوں کا یہ لوگ لیتے بھی نہیں، ڈائریکٹ ہاتھوں ان کو چھوتے بھی نہیں. غیر مسلموں میں یہ عقیدہ ہے، ان کے مندروں میں خاص قسم کے کچھ خاندان کے لوگ رہتے، ان لوگوں کو یہ اپنے مندروں میں بھی نہیں آنے دیتے. ہم پاک ہے، یہ نچلی ذات کے ذات پات کا جو سسٹم ہے یہ غیر مسلموں میں ہے، بڑا خطرناک ہے. نچلی ذات والوں کو اونچی ذات والا اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، اپنے گھر میں کھانا نہیں دیتا، ان کے گھر میں نہیں جاتا، یہ ان کے مندروں میں نہیں آنے دیتا، وہ ان کی مندروں میں نہیں جاتا. آج بھی ہے یہ سسٹم. آج بھی آپ دیکھیں گے نا گاؤں میں جو الگ الگ بڑے بڑے مندر رہتے، اونچے ذات کے لوگوں کے مندر الگ رہتا، حالانکہ بھگوان وہی، پوجا کرنا وہی، لیکن وہ نچلی ذات والا میرے پاس آ کے، میرے محلے میں آ کے، یہاں پر اس مندر میں آ کے بھگوان کی پوجا نہیں کرنا. یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. ان کی شادیوں میں وہ نہیں جاتا، ان کی شادیوں میں نہیں جاتا، ان کے ہاتھوں کا دیا ہوا کھاتا نہیں، پیتا نہیں. ذات پات کا سسٹم غیر مسلموں میں ہے، کافروں میں ہے. مسلمانوں میں ذات پات کا سسٹم نہیں ہے، یاد رکھو اس چیز کو. تو خاندانوں پہ فخر کرتے ہوئے کبھی نکاح مت کرو. پھر اسی طرح تیسری چیز منگنی کی رسم ہے. منگنی کی رسم جو ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ کافروں کا طریقہ ہے. بلکہ اگر آپ پوری شادی نکال کر دیکھیں گے نا، پوری شادیوں میں قاضی جو ہے سو نکاح پڑھانے کے لیے آتا ہے اور ان کے ہاں ایک پنڈت آ کے منتر پڑھاتا ہے. یہ 2 ہی سسٹم ہم کو الگ نظر آتے ہیں، باقی پورا سسٹم سیم ٹو سیم ہے. شادیوں میں کوئی بھی طریقہ الگ نہیں نظر آتا. آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے یا کافروں کی شادی ہے، سوائے قاضی اور پنڈت کے. باقی سب سیم ٹو سیم ہو گیا. یہ منگنی کیا ہے؟ یہ منگنی کا رسم کیا ہے؟ یاد رکھو. اس کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں، ذرا سن لینا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا، اس کے بعد اس عنوان کو یہیں پر ہم روک دیں گے. آج کی بات منگنی کی رسم. منگنی کی رسم کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. کیوں کافروں کا طریقہ ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے منگنی کی رسم کافروں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے میں، ان کی زندگیوں میں تو منگنی کی رسم کہیں بھی نہیں نظر آتی. اب آپ خود سوچ لو، بس یہ ایک ہی دلیل کافی ہے آپ کے لیے، میں زیادہ کچھ بھی دلیل نہ دوں تو بھی کافی ہے. کیا آپ کو اللہ کے رسول کی جتنی 11 شادیاں ہوئی ان کی، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کی، صحابہ کی، اور اگر صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بیٹیاں تھیں، ان کی بیٹیوں میں منگنی کی رسم ہوئی کیا؟ ایک دلیل لے کے آ کے دکھاؤ. ایک دلیل کسی سے بھی پوچھو، کون سے بھی مولانا سے پوچھو. صحابہ اپنے 4 8 9 بیٹیوں کی شادیاں کرے، صحابہ خود کی شادیاں کرے، کسی صحابہ کی زندگی میں منگنی کی رسم تھی کیا؟ نہیں ہے. دوسری طرف آپ کافروں کے طریقوں کو دیکھو، تو پھر ان کے تمام شادیوں میں منگنی کی رسم آپ کو مل جاتی ہے. یہ ایک دلیل کافی ہے کہ یہ منگنی کی رسم مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے. بس آج ہم انہی کی صحبت میں رہ کے ان کے طریقے اچھے لگنے لگے، ان کے طریقے اپنے اندر لا لیے، خوشی کا ایک نام دے دیے. سب لوگ کر رہے ہیں، نہیں کرے تو کیسا، لوگ کیا سمجھتے، انہوں کیا بولتے، انہوں کیا بولتے، بول کے یہ منگنی کی رسمیں کرنا شروع کر دیے. اب یہ منگنی کی رسم کو آج لوگ منگنی کی رسم نہیں بول رہے. آج تھوڑا ہم کیا کر رہے ہیں، نامہ بدل دے رہے. خود بدلتے نہیں، اسلام کو بدلتے.
خود تو ہم بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارے اعمال کو نہیں بدلتے، لیکن غلط کاموں کے ناموں کو بدل بدل کے کرتے۔ مول صاحب فون آتے نا آج، اجی باجی دعوت ہے گھر میں آنے والے اتوار کو، کیا دعوت ہے جی؟ منہ میٹھا کرنے کا ہے۔ رسم کی دعوت نہیں بول رہے، آج کیا بول رہے؟ منہ میٹھا کرنے کا ہے۔ کہتے منہ میٹھا کرنے کے لیے 200 لوگ آنا، منہ میٹھا کرنے کے لیے ان کے 100 ان کے 100 آنا، منہ میٹھا کرنے کے لیے فنکشن ہال بک کرنا، منہ میٹھا کرنے کے لیے 4 قسم کے پکوان پکانا، منہ میٹھا کرنے کے لیے چوڑیاں، چپل، کپڑے، پھول کے ہاراں، یہ تمام چیزیں لے کے جانا، منہ میٹھا کرنے کے لیے ویڈیو والے کو بھی بلانا، منہ میٹھا کرنے کے لیے غریب سے غریب آدمی 15-20 ہزار اور پیسے والا ہے تو 2-4 لاکھ خرچ کر کے بڑے فنکشن ہال میں سب کو بتا کے دکھا کے کرے، تو یہ منہ میٹھا کرنا۔ کچھ لوگاں تو بات پکی کرنا، گھٹ کرنا بولتے کچھ لوگ، ہاں یہ رشتہ گھٹ کرنا کہتے، یہ رشتہ کیا ہے؟ منہ میٹھا کرنے کا، رسم کرنے کا، یہ رسم۔ اللہ کے لیے غور کرو، اسلامی طریقے سے منگنی کیسا؟ منگنی اصل میں منگنی کیا ہے؟ کیسے بات کی شروعات ہوگی؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھو بھائی، پہلے کہیں پر لڑکی ہے، رشتہ کہیں سے معلوم ہوا، دیکھنے کے لیے جا رہے، لڑکے کے گھر سے جو ضرورت کیا ہے لڑکے کو نہیں بھیجتے، باقی تمام لوگ چلے جاتے، یہ مسلمانوں کا طریقہ۔ حالانکہ کافروں میں لڑکا بھی جاتا، لڑکے کے ساتھ لڑکے کے رشتہ دار، لڑکے کے دوستاں بھی سب چلے آتے، خالہ، خالو، خالہ کا بیٹا، لالو، سب جاتے، ماموں، مامی، خلیرے بھائیاں، پھوپھیرے بھائیاں، کون کون کلوز رہتے کہ انہیں سب لڑکے کے دوستاں سب جا کے دیکھتے۔ کافروں کو دیکھو، آپ کو الگ ان کی زندگیوں میں جا کے، ان کے گھروں کو جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافروں کے سیریل تو آتے ہوں گے نا گھر میں، یہ سب تو ہو رہا ہے نا ان کے شادیوں میں، سب لوگ جا کے دیکھتے، حالانکہ دیکھنا کون ہے؟ لڑکا لڑکی دونوں دیکھ لینا۔ ہمارے پاس یہ سسٹم غلط ہے، لڑکا لڑکی کو دکھانے کا بھی سسٹم غلط ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بولا۔ اب دیکھو، لڑکا لڑکی دیکھنے کا طریقہ کیسا رہنا؟ لڑکے کے ساتھ اس کے ابا یا اس کے امی، کوئی تو بھی 1-2 یا کوئی ایک، وہ بھی تھوڑا دور بیٹھ کے، لڑکی کو بھی بٹھا دیے تھوڑی دور، ان کے امی ان کے ابا، کوئی تو بھی محرم رہ کے ایک کمرے میں دونوں کو بٹھا کے تم ایک دوسرے کو دیکھ لو، یہ طریقہ رہنا۔ ہمارے پاس لڑکے کو لے کے جاتے، بٹھا دیتے، لڑکے کے ساتھ 5-6 لوگ بیٹھتے، لڑکے کی بہن برابر جاتی، لڑکے کا بھائی برابر جاتا، لڑکے کی امی، لڑکے کے ابا، انہوں تو کلوز، کم از کم 4 لوگ انہوں تو بیٹھتے۔ لاؤ جی لڑکی کو لے کے آؤ، بولے تو اب لڑکی کو لے کے آتے، وہ لڑکی کو پورا گھونگھٹ ڈال کے، پورا چھپا کے کر کے لے کے آ کے بٹھا کے، اس کے ساتھ 10-15 عورتیں آ کے بیٹھتے۔ اب وہ 10-15 عورتیں، یہ 5-10 لوگ، انہوں کن کو دیکھتے؟ انہوں بچے کو دیکھتے، انہیں بچی کو دیکھتے۔ یہ 20 لوگوں کے نظران لڑکے لڑکی پہ، اب لڑکا لڑکی ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں گے، بولے تو کہ 20 کیمرے لگے ہوئے ہیں، سب ان کو دیکھ رہے، تو انہیں کس کو دیکھیں گا؟ انہیں ان کے 20 آنکھوں کو دیکھ کے انہیں خاموش بیٹھ جاتا، نہیں رے بھی شرم آتی ہے، میں نہیں دیکھتا۔ کئی رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا کہ میں شادی سے پہلے بچی کو اچھا دیکھا چ نہیں، میں شادی کے بعد بولتا ہوں، برابر بولتا، میں دیکھا چ نہیں، انہیں میرے کو پسند نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیکھا؟ دیکھنے نہیں دیے، تم دیکھنے کے لیے لے کے گئے، لیکن سب تم میرے کو دیکھ رہے تھے تو میرے کو شرم آئی، میں کہاں دیکھا؟ لڑکی بھی بولتی میں کہاں دیکھی؟ سب لوگ 20 لوگ مل کے دیکھ اماں، دیکھ اماں، دیکھ دیکھ دیکھ، بولے تو انہیں کہاں سے دیکھیں گی؟ تو یہ سسٹم غلط ہے۔ تو اچھا، میں منگنی کا طریقہ بتا رہا تھا، یاد رکھو، منگنی کا طریقہ، صحیح طریقہ یہ ہونا کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے، معلوم ہوا، فون کے ذریعے سے بات چیت ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم آپ کے گھر میں آ رہے بچی کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، لڑکے کے طرف سے ضروری لوگ، لڑکے کے والدین اگر چلے گئے، اگر بڑی بہن کوئی عورت ہے تو چلو دیکھنے کے لیے چلے گئی، لڑکے کو ساتھ میں لے کے جا کے 3-4 لوگ لڑکے کے گئے، دیکھ لیے، اور لڑکی پسند آ گئی۔ پسند آنے کے بعد ٹھیک ہے جی، ہم کو پسند آ گئی، تمہارے کو بھی پسند ہے کیا ہمارا لڑکا؟ ابھی بول دو، اچھا دیکھ لیے، ہم کو بھی لڑکا پسند آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بات چیت ایک دوسرے کے بارے میں، تم کیا کرتے، انہوں کیا کرتے، بچی کو کیا آتا، بچے کو کیا آتا، بات چیت کر لیے، پسند آ گئی بولنے کے بعد، یا پسند آ گئی ایک دوسرے کو دیکھ لے کے گھر کو آنے کے بعد، فون تو ہے چاچ، فون کے ذریعے سے ایک دوسرے کو بات کر لیے، پسند آ گئی، سب پسند آ گیا، ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے؟ چلو پسند آنے کے بعد اور کیا ہے جی کرنے کا؟ نکاح ہی کرنا ہوگا نا، چلو نکاح کر لیں گے۔ کب کر لیں گے؟ چلو نکاح کے لیے فون پہ بات کر لو، ہو سکتا ہے فون پہ بھی، ٹھیک ہے، فون پہ بات کرنا یہ طریقہ نہیں سمجھ رہے اگر تو کیا کرو؟ لڑکے کے طرف سے 2 ذمہ دار، 2 نہیں تو 4 لوگ، بڑے لوگ مل کے جاؤ،
اور لڑکی کی طرف سے 4 لوگ بڑے لوگ ذمہ دار مل کے جاؤ، لڑکی کے گھر میں بیٹھو یا لڑکے کے گھر میں بیٹھو، کہیں تو بھی ایک جگہ بیٹھ کے 5-6 لوگ، زیادہ سے زیادہ 10 لوگ مل کے صرف ڈیٹ فکس کرنے کے لیے، کون سے جگہ کیا ڈیٹ ہوگا، کون سے تاریخ کو شادی کر لیں گے، یہ بات چیت کرنے کے لیے 5-6 لوگ، زیادہ سے زیادہ 10 لوگ کسی کے گھر میں بیٹھ کے صرف چائے پی کے. دیکھو مہمان اگر ہم کسی کے گھر میں کبھی چلے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں چائے پی کے آ جاتے ہیں، بس بات ختم. تو بات چیت کے لیے بھی چلے گئے، تم لوگ 4 لوگ گئے ان کے گھر میں، چائے پی لو، چائے بسکٹ کھا لو، اور ڈیٹ کون سی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ مہینہ وہ مہینہ، جو بھی بات کرنا ہے بات کر لو، نکل کے آ جاؤ، بات ختم. اب اس بیٹھک میں کوئی جہیز کی بات نہیں ہوگی، کوئی لین دینے کی بات نہیں ہوگی. یہ جہیز کے بارے میں بات چیت آ رہی ہے آگے، کوئی بات نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تم کتنا ڈالتے، تم کتنا دیتے، تم کتنا پناتے، تم اتنے تولے سونا دیتے کیا، تم اتنے تولہ سونا دیتے کیا، کون سا فرنیچر دے رہے، کون سے کمپنی کا دے رہے، تم لسٹ بھیجو، تم کتنے ہزار کے کپڑے پہنا رہے، تم کتنے ہزار کے کپڑے پہنا رہے، تم کون سا پلاٹ دے رہے، تم کون سی گاڑی. کوئی بات چیت نہیں، کوئی بات چیت نہیں. اسلامی طریقے کی منگنی یہی ہوگی، پہلے 2-4 لوگ جاؤ، لڑکی کو دیکھ لو، پسند آ گئی، لڑکی والے بھی آئیں گے آپ کے گھر کو، ایک بار 2-4 لوگ دیکھ لیں گے، ان کو بھی پسند آ گیا، تمہارے کو بھی پسند آ گیا، ہو سکے تو صرف بات چیت فون پہ کر لو، کون سے ڈیٹ کو شادی رکھیں گے، یا نہیں فون پہ نہیں کر سکتے تو گھروں میں بیٹھ کے 5-6 لوگ، زیادہ سے زیادہ 10 آدمی بیٹھ کے صرف چائے پی لے کے ڈیٹ کنفرم کر لے کے آ جاؤ، کون سے ڈیٹ کو کون سی جگہ پر شادی ہوگی، بس بول دے کے نکل کے آ جاؤ، بات ختم. یہ اسلامی طریقہ ہے. ہمارے پاس یہ چھوڑ کے چوڑیاں پہنانا، چپلاں پہنانا، توالا اوڑھنا، سندلاں لگانا، پاؤڈراں لگانا، جھکا کے مارنا، ہنسی مذاق کر لینا، ویڈیو نکال لینا، رنگاں پہنا لینا، صرف لڑکی کچھ نہیں، لڑکی کی اماں کو، لڑکے کو نہیں، لڑکے کے ابا کو، سب کو پھولاں کے ہاران ڈالنا، یہ سب چیزاں کر کے پورے شریعت کے دھجیاں اڑا کے بے پردگی کر کے اسلام کے خلاف کافروں کے طریقے پہ عمل کرے تو جب دل کو سکون ملتا، اب یقین ہوا میرے کو میری بچی کا رسم ہوا بول کے، بات پکی اب ہوئی، منہ میٹھا اب ہوا. یہ طریقہ ہے ہمارا. یہ منہ میٹھا کرنے کا کون سے صحابی نے یہ طریقہ کیا؟ یہ غلط طریقہ ہے. مسلمان کی بات ہی پکی رہتی جی، مسلمان کی زبان پکی ہونا. اس لیے دکھاوے کی دینداری ہے. فون پہ پکی بات بول دیے تو نہیں جمتا کیا؟ فون کر لے کہ ہاؤ جی اگلا مہینے میں اپن رکھ لیں گے کیا، شادی بول کے بات کر لیے تو وہ بات کی اہمیت نہیں ہے کیا؟ جب تک کئی لوگ تو اگریمنٹ کر لیتے، کہتے جا کے رسم کے دن، بات چیت کے دن لاؤ جی پین پیپر لاؤ، لکھ لینا، ہاؤ ہماری بچی، تمہارا بچہ، ان کا نام اتنا دے رہے، اتنا لے رہے. لوگاں چمچے گلاساں تک لکھ کے رکھ لیتے، برتناں چمچے گلاساں تک کیا کیا دیتے، تم کتنے تولے ڈالتے بول کے پورے چیزاں لکھ کے رکھ لے کے سگنیچراں لے کے چلے آتے. کیوں؟ سب دھوکے باز بن گئے نا، سب جھوٹے بن گئے نا. مسلمان کو ایک دوسرے کی زبان پہ اعتبار ہی نہیں رہا. تو یاد رکھو، یہ منگنی کی رسم اس طرح کرنا غیر مسلموں کی طریقے پر یہ بالکل جائز نہیں ہے. یاد رکھو نبی کریم اچھا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے یہی منگنی کے تعلق سے. ایک حدیث سناتا ہوں، آگے چل کے بھی اور وضاحت کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی یعنی رضامندی کے بغیر حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا یہ جائز نہیں ہے. حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں موجود ہے. اس حدیث کی روشنی میں علماء نے کیا کہا کہ کوئی بھی آپ کو اگر گفٹ دے رہا ہے، کوئی چیز تحفہ بھی دے رہا ہے، یا اگر کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہو اس نیت کے ساتھ، اس لیے وہ آپ کو کھانا کھلا رہا ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھلائیں گا تو آپ کیا سمجھیں گے، ایک شرم کے مارے، ایک لحاظ کرتے ہوئے کھانا نہیں کھلائے تو کیا سمجھیں گے سمجھتے ہوئے اگر کھانا کھلا رہا یا کوئی تحفہ دے رہا تو ایسا تحفہ لینا، ایسا کھانا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ حدیث دلیل ہے. میں یہ حدیث کیوں سنایا؟ رسم ہے. بات جب رسم کی ہوتی نا، 2-4 لوگ آ کے پہلے ادھر دیکھ لے کے چلے گئے، پسند آ گیا، 2-4 لوگ ادھر آ کے گھر میں دیکھ لے کے چلے گئے، پسند آ گیا، پسند آنے کے بعد یہ جو رسم کرتے، رسم کے لیے فون میں بات ہوتی نا، کون سے تاریخ کو ہم رسم رکھ لیں گے، اس وقت جب بات چیت ہوتی فون میں کیا بول کے، اجی تمہارے طرف سے کتنے آدمی آتے،
لڑکے والے بولیں گے، اور رسم ہوگی کہاں پر؟ لڑکی کے گھر میں. حالانکہ اسلام میں لڑکی کے گھر کا 1 روپیہ بھی خرچہ کرانا جائز نہیں ہے. تو لڑکی کے گھر میں دعوت، رسم کی دعوت. کیا پوچھ رہے؟ تم کتنے لوگ آتے؟ لڑکے والے بولتے ہیں ہم 100 آئیں گے، 200 آئیں گے، ہمارا خاندان بڑا ہے. شرم رہنا ذرا تو بھی یہ بولنے والوں کو. لڑکی والے کیا بولتے؟ بیچارے انہوں غریب بھی رہتے اس میں. اور اس میں اکثر غلطی جو ہوتی ہے یہ امیروں کی طرف سے ہوتی ہے. امیر اپنی بچی کا رسم دکھانے کے لیے، اس کے پاس رہے سو پیسوں کا فخر دکھانے کے لیے بڑے بڑے فنکشن ہالوں میں ہزاروں لوگوں کو بلا کے دعوت دے رہا، تو اس کو دیکھ کے غریب بھی میری بچی کی شادی کیسے ہوں گی اگر میں دعوت نہیں دیا تو، میں رسم نہیں کرا تو. اس لیے انہیں بھی مجبوراً غریب کو رسم کی دعوت دینا پڑ رہا. تو اب بات چیت میں جب لڑکے والے بولیں گے ہم 100 آئیں گے، 200 آئیں گے، 500 لوگ آئیں گے، لڑکی والے کیا بولتے؟ اکثر لوگ یہ جواب دیتے ہیں نہیں جی 100 لوگوں کی دعوت ہمارے سے نہیں ہوتی، 50 لوگ آ جاؤ. رسم میں یہ بات ہو رہی ہے آج. کچھ لوگ تو نہیں 10 آدمی آ جاؤ بس. لڑکی والے بول رہے بھی 10 آدمی آ جاؤ. وہیں پر کئی لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے. ارے کیا جی ہمارے خاندان والوں کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے تمہارے کو؟ بڑا خاندان ہے ہمارا، 100 لوگ آتے، کھلاتے تو آتے، نہیں تو نہیں آتے. حدیث کیا بول رہی؟ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو جو لڑکی کا باپ تمہارے کو رسم کی دعوت دے رہا، کس لیے دے رہا؟ خوشی سے دے رہا، وہ رضامندی سے دے رہا نہیں، وہ مجبور ہو کے دے رہا. مجبور ہو کے دے رہا اس لیے کہ اگر میں 50 آدمی کا 100 آدمی کا نہیں کھلائے تو میری بیٹی کی شادی کیسا ہوتی؟ لوگ کیا سمجھتے؟ رسم کی دعوت بھی نہیں کھلایا، اتنا فقیر ہے کی، اتنا غریب ہے کی، ایسا کیسا آدمی ہے، لوگوں کو نہیں بلا کے الگ الگ 4 آدمیاں مل کے رسم کر لیے. کہتے لوگ کیا سمجھتے بول کے مجبوری کو فائنانس سے تو بھی لے کے آ رہا، قرضہ کر کے، سودی قرضے کر کے تو بھی لے کے آ کے رسم کی دعوت دے رہا، تمہارے کو بلا رہا، اور تم لڑکے کی طرف سے 100 آدمیاں 200 آدمیاں جا کے اس کے گھر میں کھانا کھا کے آ رہے. جو کھلانا نہیں چاہتا اس کا کھانا تم کھا کے آ رہے، تو یہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا. اس لیے کسی کی بھی رسم کو نہ بلائے بولے تو بوریا بستر سینٹ لے کے، کپڑے پورے بیگوں میں بھر لے کے، میک اپ کر لے کے بھاگنا جائز نہیں ہے. یاد رکھو، رسم کی دعوت آئی بولے تو دعوت کا نام سنتے پورے کام چھوڑ دے کے بھاگ رہے آج رسموں میں. یہ چیز سوچ رہے نہیں آج یہ حدیثوں پہ عمل کون کر رہا ہے؟ رضامندی سے کھلا رہا کیا اس کا باپ؟ کتنا مجبور ہو کے کھلا رہا ہوں گا انہیں کھانا 100-200 آدمیوں کا. سوچتے کیوں نہیں؟ کہاں سے قرضے کر کے لایا ہوں گا انہیں یہ کھانا کھلانے کے لیے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ بلا رہا انہیں، لیکن کس لیے بلا رہا؟ لوگ کیا سمجھتے بول کے مجبوری کو بلا رہا انہیں. اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم ڈیمانڈ کر کے جا کے رسم کا کھانا کھا کے آتے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس حدیث کو اور بھی میں واضح کروں گا آنے والے دنوں میں، یعنی آنے والے ہفتے اگر وقت رہا تو بہرحال رسم کی دعوت کے تعلق سے میں یہ باتیں بتایا آپ کو کہ رسم کی دعوت جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی اپنے کو رسم میں بلاتا بھی ہے تو منہ کے سامنے بول دو نہیں ہم رسم میں نہیں آ سکتے. یہ اسلامی طریقہ نہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ کا طریقہ نہیں، اس لیے ہم رسم میں نہیں آ سکتے. حالانکہ ہمارے پاس الٹا چھوڑا، ہمارے کو نہیں بلائے، ہمارے کو بھول گئے، ہمارے کو کیا سمجھے، الگ الگ کر لے رہے کہتے. بات چیت پوری ہونے کے بعد آپ شادی کو بلاتے کی خالی شادی کو بلائے تو ہم کہیں کو آئیں گے، رسمان تو پہلے کر لیے نا، تمہارے خاص لوگوں کو بلا کے کر لیے نا. ایسے تانے دیتے بول کے مجبوری کو انہیں بلا رہا، تمہارے کو مجبوری کو بلا رہا انہیں. ایسے تانے کسی کو بھی نہیں دینا، کسی کو بھی نہیں دینا. رسموں میں جانا نہیں، ان کو سمجھانا اور بولنا کہ ہم جو سنت طریقے پہ جو نکاح ہوگا ایسے نکاح کے ولیمے کی دعوت میں آئیں گے، ضرور آئیں گے، دل سے دعا دیں گے آ کے آپ کے ولیمہ میں انشاءاللہ، آپ کے بچی کے، آپ کے بچے کے ولیمہ میں جو سنت طریقے پہ ہو رہا. لیکن جو کافروں کے طریقے پہ ہو رہا ایسے رسموں میں ہم نہیں جائیں گے، نہیں آئیں گے، ہمیں معاف کر دو. جب تک ہم یہ نہیں بولیں گے یہ رسماں رکنے والے نہیں ہیں. یہ کافروں کے طریقے رکنے والے نہیں ہیں. یہ کافروں کے طریقے پہ ہونے والے شادیاں رکنے والے نہیں ہیں جب تک ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. بائیکاٹ کرنا سیکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ ہماری بچیوں کی شادیاں اللہ تو سنت طریقے پہ کرا دے. اس نیت کے ساتھ
دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آسانیاں کرے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج کے درس میں اتنا ہی، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے شادیوں کو سنت طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔